السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ وہ 5 از قلم عروج فاطمہ پارٹ 8۔ عروج گہرے سانس لیتی بیڈ پر بیٹھی تھی جب آئیسی نے دروازہ نوک کیا اور ساتھ ہی اپنے ہونے کی آواز لگائی۔ عروج نے تیزی سے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ تم ٹھیک ہو؟ عروج نے فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، آئیسی کہتی اندر آ گئی۔ عروج نے تیزی سے دروازہ بند کیا۔ آئیسی، جو تم نے آج میرے لیے کیا میں ساری زندگی تمہاری مشکور رہوں گی۔ عروج نے تشکر بڑی نظروں سے اسے دیکھتے کہا۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ آئیسی نے بیڈ پر بیٹھتے حیرت سے پوچھا۔ میں ساری زندگی تمہاری احسان مند رہوں گی، عروج نے مسکرا کر کہا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، تم یہ سوچو کل کیا کرنا ہے، آئیسی نے بیڈ پر لیٹتے پوچھا۔ اس کی بات پر عروج گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ روزہ افطار کرنے کے بعد عروج نے وارڈن سے باہر جانے کی پرمیشن مانگی۔ وارڈن سے 2 گھنٹے کی پرمیشن لے کر عروج سکون کا سانس لیتی واپس اوپر آئی۔ دونوں کمرے کو لاک کرتی باہر نکلی۔ پہلے ہم بینک جائیں گے، عروج نے ساتھ چلتے کہا۔ ابھی وہ دونوں سیڑھیوں تک پہنچی تھیں جب سینئر کے گروپ کو سیڑھیاں پر بیٹھا پایا۔ دونوں الٹے قدموں مڑی۔ لڑکیاں اپنے دھیان میں ہی تھیں، اس لیے کسی کی ان پر نظر نہیں پڑی۔ اب کیا کریں؟ آئیسی نے واپس کمرے میں آتے ہی پریشانی سے پوچھا۔ ویٹ کرتے ہیں، عروج نے بیگ اتارتے تھکے سے انداز میں کہا۔ اگر ویٹ کرتے ہاسٹل کا گیٹ بند ہو گیا تو پھر کیا کر سکتے ہیں، عروج نے بے بسی سے کہا۔ دونوں بیڈ پر بیٹھی انتظار کر رہی تھی۔ 20 منٹ بعد عروج دبے پاؤں سیڑھیوں تک آئی۔ چند ایک لڑکیاں ابھی بھی وہاں بیٹھی تھیں۔ عروج نے لعنت ملامت کرتی واپس آ گئی۔ 1 گھنٹے بعد راستہ صاف تھا۔ دونوں شکر ادا کرتی نیچے آئیں۔ 1 گھنٹے میں انہیں سارا کام کرنا تھا، ورنہ اگر گیٹ بند ہو جاتا تو ساری رات ہرگز باہر گزارنی پڑتی۔ پہلے دونوں نے بینک سے پیسے نکلوائے، اس کے بعد دونوں ایک مال میں آ گئیں۔ عروج ایک برتن اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ کس لیے؟ آئیسی نے پاس آتے پوچھا۔ ہم سحری اس میں بنا لیا کریں گے، عروج نے کھل کر کہا۔ اور گیس؟ ایک چھوٹا سا سلنڈر لے لیں گے، عروج نے حل نکالا۔ وہ تو ٹھیک، پر اسے دھوئیں گے کہاں پر؟ آئیسی نے پرسوچ انداز میں کہا۔ عروج بھی سوچ میں پڑ گئی۔ چند لمحوں بعد دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ واش روم؟ دونوں کی آواز ٹکرائی۔ نہیں، بالکل نہیں، واپس رکھو اسے، آئیسی نے فوراً اس کے ہاتھ سے برتن لے کر واپس رکھا۔ دونوں شرافت سے دوسری طرف آ گئیں۔ دونوں نے بریڈ، جیم، بسکٹ جیسی چیزیں خریدیں۔ تھوڑی بہت چیزیں لینے کے بعد عروج نے ایک شاپ سے سیکنڈ ہینڈ ٹچ موبائل لیا۔ آئیسی نے اپنے لیے چند ایک دوسری چیزوں کی شاپنگ کی۔ عروج نے اپنی میڈیسن لی اور دونوں مال سے نکل آئیں۔ یار کہیں مزیدار ڈنر کریں، آئیسی نے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے کہا۔ نہیں آئیسی، وقت نہیں ہے، عروج نے فوراً انکار کیا۔ کیا یار، اتنے دنوں بعد اچھا کھانا کھائیں گے، پلیز چلو نا، آئیسی نے اس کا بازو پکڑ کر التجا کی۔ عروج نانا کرتی واپس اس کے ساتھ مال میں آ گئی۔ خوب سیر ہو کر کھانے کے بعد دونوں نے کیب بک کروا کر ہاسٹل کی راہ لی۔ عروج خونخوار نظروں سے آئیسی کو گھور رہی تھی جو بیچاری سی شکل بنائے بتی سے نکالے جا رہی تھی۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے دونوں گیٹ کے باہر کھڑی تھیں۔ ان کے آنے سے 10 منٹ پہلے ہی ہاسٹل کا گیٹ بند ہو چکا تھا۔ اب ساری رات انہیں ہاسٹل کے باہر گزارنی تھی۔ اور کھاؤ مزیدار کھانا، عروج نے دانت کچکچا کر کہا۔ اب ساری رات مچھروں کے ساتھ کشتی کرتی پھرو گی، تب پتہ چلے گا، عروج غصے سے تن کرتی آئیسی پر برس رہی تھی۔ وارڈن کو پتہ تو تھا ہم باہر ہیں، پھر بھی اتنی جلدی گیٹ بند کر دیا، آئیسی نے سر جھٹک کر کہا۔ ہاں ہاں، تم نے تو ہاسٹل میں حصہ ڈالا ہے، جب وارڈن تمہارا انتظار کرتی ہے، عروج نے گرج کر کہا۔ آئیسی منہ بسور گئی۔ تمہاری وجہ سے تہجد اور فجر کی نماز قضا ہو جائے گی، عروج پریشانی سے کہتی نیچے بیٹھ گئی۔ آئیسی بھی خاموشی سے زمین پر بیٹھ گئی۔ پوری رات دونوں کی جاگ کر گزری۔ بریڈ اور جیم کے ساتھ دونوں نے سحری کی۔ ساری رات دونوں مچھروں کے ساتھ جنگ لڑتی رہیں۔ صبح کہیں ان کی آنکھ لگی جب گیٹ کھلنے پر دونوں اٹھی۔ آئیسی جمائی لیتی اپنی جگہ سے اٹھی، عروج بھی آنکھیں مسلتی کھڑی ہوئی۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر دونوں کی چیخ نکلتے نکلتے رکی۔ ساری رات چہرے پر مچھر لڑنے کی وجہ سے جگہ جگہ لال رنگ کے دانے نکلے تھے۔ ہاسٹل جانے کے بعد دونوں الگ الگ لوشن اور کریمز لگا کر اپنا چہرہ درست کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ اگلے 2 دن دونوں کالج نہیں گئیں۔ چہرہ ٹھیک ہوتے ہی پھر انہوں نے کالج کی راہ لی۔ عروج نے کالج میں سر انور کو سینئرز کی شکایت لگائی۔ سر انور خود مسلمان تھے، اس لیے انہوں نے سینئرز کو سخت تنبیہ کیا، جس پر جیا زہر کا گھونٹ بھر کر رہ گئی، لیکن ہاسٹل میں وہ انہیں ذلیل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی۔ دن کالج میں گزار کر وہ ہاسٹل واپس آئیں۔ ہاسٹل آ کر روزہ کھولنے کے بعد آئیسی اور عروج بیٹھ کر قرآن پاک پڑھتی۔ عروج آئیسی کو نماز سکھانے کے ساتھ اسلام کے بارے میں بتاتی رہتی، جتنا اسے کبھی سعدیہ بھی اور عدن نے بتایا وہ سارا آئیسی کو بتاتی رہتی۔ 3 مہینوں میں مہینے سالوں میں گزرنے لگے۔ ان 3 سالوں میں عروج ایک دو بار ہی عدن سے ملنے گئی تھی۔ عروج اپنے کمرے میں بیٹھی
پڑھ رہی تھی جب آئسی خوشی سے چلاتی کمرے میں داخل ہوئی۔ کیا ہوا، اتنا خوش کیوں ہو رہی ہو؟ عروج نے مسکرا کر پوچھا۔ اڑے خوش، میں تو ہواؤں میں اڑ رہی ہوں۔ آئسی نے دونوں ہاتھ پھیلائے، گول گول گھومتے کہا۔ ہوا کیا ہے؟ عروج کو تجسس ہوا۔ 2 دن بعد سبھی سینئرز ڈگری لے کر چلے جائیں گے، جس کا مطلب ہماری اس گلابی بالوں والی لڑکی سے جان چھوٹے گی۔ ایسی خوشی سے جھومتی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا، تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ عروج کا چہرہ دیکھ ایسی نے ناک چرا کر پوچھا۔ ہوئی ہے، پر اتنی بھی نہیں۔ تمہیں دیکھ کر لگ رہا ہے جیسے تمہاری ڈگری کمپلیٹ ہو گئی ہے، عروج نے سر جھٹک کر کہا۔ ایسی برا سا منہ بنا کر بیٹھی تھی۔ اچھا، میں کل گھر جا رہی ہوں، تم چلو گی میرے ساتھ؟ ریلی، تم مجھے لے کر جاؤ گی؟ ایسی کی آنکھیں چمکی۔ عروج نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ دونوں بس سے باہر نظریں ٹکائے بیٹھی تھیں۔ ایک امید تھی اس کے دل میں کہ شاید اس بار غلطی سے وہ اسے نظر آ جائے۔ پچھلی بار جب وہ گئی تھی تب طیبہ اور آیت اس سے ملنے آئی تھی، مگر وہ نہیں آیا تھا۔ عروج اس کی تلاش میں نظریں گھماتی رہی، مگر وہ ہوتا تو دکھتا۔ کبھی عروج سوچتی شاید وہ اسے بھول گیا ہے۔ یہ سوچ جاتے ہی اس کا دل ڈوب جاتا۔ ان 3 سالوں میں اگر اس نے کسی کو بہت زیادہ یاد کیا تھا تو وہ شاید وہی تھا، پاگل سا، دیوانہ سا، مجنوں سا، آوارہ سا۔ بس کے رکتے ہی دونوں آگے پیچھے چلتی نیچے اتری۔ ٹیکسی کے ذریعے وہ بلڈنگ پہنچی۔ لفٹ میں داخل ہوتے ہی عروج کو اس کے ہونے کا احساس ہوا۔ بے اختیار اس کی انگلیوں نے لفٹ کے بٹنوں کو چھوا تھا۔ لفٹ کا دروازہ کھلتے ہی دونوں باہر آئیں۔ عروج کو ہر جگہ اس کے کلون کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ ایسی بے نیازی سے آس پاس دیکھتی چل رہی تھی۔ فلیٹ پر پہنچ کر عروج کی نظریں سامنے دروازے پر ٹک گئیں۔ بند دروازے کو دیکھ وہ یہ اندازہ لگانے سے قاصر تھی کہ وہ اندر ہے یا نہیں۔ میں نے خود ہی تو یہ شرط رکھی تھی اور اب خود ہی اداس ہو رہی ہوں۔ وہ سر جھٹک کر بیل بجانے لگی۔ عدن کے دروازہ کھولتے ہی عروج اس کے گلے لگی۔ سلام دعا کے بعد دونوں اندر داخل ہوئیں۔ عدن نے کافی کے ساتھ دیگر لوازمات ٹیبل پر رکھے۔ ایسی بنا جھجکتے سبھی چیزوں کے ساتھ انصاف کر رہی تھی۔ عروج کا کافی پینے کے ساتھ مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ عروج کو کبھی بھی وہ بے حیا نہیں لگی۔ لیلا اور لیزا کی طرح وہ اپنی دنیا میں جینے والی زمین کی بندی تھی جسے اڑنا نہیں آتا تھا۔ کافی دیر باتیں کرنے کے بعد دونوں ریسٹ کے لیے کمرے میں آ گئے۔ یہ تمہارا کمرہ ہے؟ آئسی نے بالکنی کے پردے ہٹاتے پوچھا۔ ہاں، اچھا ہے، آئسی نے آس پاس نظریں دورائے کہا۔ بلڈنگ کے سامنے بنے گراؤنڈ میں بچے کرکٹ کھیل رہے تھے، تم آرام کرو، عروج نے بالوں کو پونی سے آزاد کرتے کہا۔ آئسی آ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ اگر فریش ہونا ہے تو وہ واش روم ہے۔ عروج نے واش روم کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں، ابھی صرف نیند لینی ہے، آئسی نے لمبی جمائی لیتے کہا۔ اوکے، تم آرام کرو۔ تم نہیں کرو گی؟ اسے دروازے کی طرف جاتے دیکھ آئسی نے پوچھا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، آنٹی کے پاس بیٹھوں گی کچھ دیر۔ عروج مسکرا کر کہتی باہر نکل گئی۔ آئسی نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے اور آنکھیں موند کی۔ عروج دروازے پر نوک کرتی اندر داخل ہوئی۔ ارے تم آرام نہیں کرو گی؟ عدن نے حیرت سے کہا۔ نہیں آنٹی، ٹھیک ہوں، میں آپ کے پاس بیٹھوں گی کچھ دیر، عروج نے بیڈ پر بیٹھتے مسکرا کر کہا۔ عدن بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ عروج یوں ہی ان کی ٹانگوں پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ کیسی جا رہی ہے پڑھائی؟ عدن نے اس کے بال سلاتے پوچھا۔ ٹھیک ہے، بس 2 سال ہیں، پھر عروج سے ڈاکٹر عروج بن جاؤں گی۔ اس کے لہجے میں اداسی تھی۔ تم خوش نہیں ہو؟ پتہ نہیں، عدن نے لمبا سانس لیا۔ اچھا یہ بتاؤ، آج کل ذہن کیا کرتا ہے؟ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے پوچھ ہی لیا۔ طیبہ سے بات ہوتی ہے کبھی کبھی، اس نے بتایا تھا اپنے ڈیڈ کا بزنس سنبھالتا ہے اور ماشاءاللہ بہت ترقی بھی کر رہا ہے، عدن نے مسکرا کر بتایا۔ عروج نے مزید کچھ پوچھنا چاہا مگر پھر ارادہ ترک کر دیا۔ عدن کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرتی عروج وہیں سو گئی۔ عدن نے اس کا سر ہلکا سا اٹھا کر نیچے تکیہ رکھا اور اس پر چادر دے کر باہر آ گئی۔ رات کے کھانے میں عدن نے کافی ساری الگ الگ ڈشز بنائی تھی۔ دونوں نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ رات دیر تک باتیں کرنے کے بعد تینوں سونے کے لیے کمروں میں چلی گئی۔ صبح عروج کی آنکھ کھلی تو ایسی کمرے میں نہیں تھی۔ عروج آنکھیں مسلتی اٹھی جب اسے لاؤنج سے ہنسنے کی آوازیں آئیں۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ بنا ہاتھ منہ دھوئے کمرے سے باہر نکلی۔ لاؤنج میں طیبہ اور آیت بیٹھی ایسی سے باتیں کر رہی تھی۔ عروج نے آس پاس نظریں دوڑائیں مگر وہ کہیں نہیں تھا۔ ایک دم اس کا دل اداس ہو گیا۔ عروج، طیبہ خوشی سے اس کی طرف بڑھی اور اسے گلے لگا لیا۔ کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ عروج نے مسکرا کر پوچھا۔ بہت اچھی، آؤ۔ طیبہ اس کا ہاتھ پکڑے ان کی طرف آئیں۔ آیت نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا۔ آپ تو مجھے بھول ہی گئی، آیت نے منہ پھلا کر کہا۔ تمہارے جیسی گڑیا کو کون بھول سکتا ہے، میں تو بس اسٹڈی میں بزی تھی۔ عروج نے اس کے گال کھینچتے پیار سے کہا۔ اچھا بیٹھنے تو دو اسے، آتے ساتھ ہی شکوے شکایات شروع کر دی۔ طیبہ نے پیار سے اسے ڈپٹا۔ ان کے ساتھ بیٹھ کر عروج نے ڈھیروں باتیں کی۔ عروج، اس دفعہ ہماری طرف آئے نا، آپ ہر بار یہیں سے ہو کر چلی جاتی ہیں، آیت نے ایک اور شکایت کی۔ ابھی اتنی چھٹی نہیں ہے، اگلی بار آؤں گی تو ضرور چکر لگاؤں گی، عروج نے بہانے بناتے کہا۔ چھٹی کیوں نہیں ہے، ہم 1-2 دن ابھی یہیں ہیں، کل چلے جائیں گے، آئسی نے جھٹکا۔ عروج بس اسے گھور کر رہ گئی۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، کل آ جانا، بلکہ میں ڈرائیور بھیج دوں گی۔
طیبہ نے خوش دلی سے کہا۔ عروج بس سر ہلا کر رہ گئی۔ اگلی صبح وہ جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ عروج جانا بھی چاہتی تھی اور نہیں بھی۔ اگر اس سے سامنا ہو گیا تو عجیب دل کی کیفیت تھی۔ کار پورچ میں آ کر رکی۔ طیبہ اور آیت پہلے ہی دروازے پر کھڑی ان کا انتظار کر رہی تھیں۔ گھر میں داخل ہوتے ہی عروج کی نظریں چاروں اور گھومنے لگیں۔ چاروں آ کر لیونگ ایریا میں بیٹھ گئیں۔ ملازمہ دیگر لوازمات سے ٹیبل سجانے لگیں۔ آنٹی اتنی تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ عروج خواہ شرمندہ ہوئی۔ بیٹا تکلف کیسا؟ اتنے سالوں بعد آئی ہو ہمارے گھر اور ایسی تو پہلے بار آئی ہے۔ طیبہ نے شیریں لہجے میں کہا۔ آنٹی انکل کہاں ہیں؟ عروج نے بس حساب کا سہارا لے کر کسی اور کے بارے میں پوچھا تھا۔ تمہارے انکل اور زین بزنس میٹنگ کے لیے شہر سے باہر گئے ہیں۔ عروج نے سر ہلا دیا۔ آیت آگے کا کیا ارادہ ہے؟ عروج نے اپنا دھیان دوسری اور لگانا چاہا۔ اسٹڈی کے بعد بھائی کہہ رہے تھے ان کے ساتھ بزنس سنبھالو، پر مجھ سے کہاں یہ کام ہوتے ہیں، اس لیے میں نے تو صاف انکار کر دیا۔ آیت نے ناک چڑھا کر کہا۔ آئی تھنک دس از اے گریٹ آئیڈیا، تم اپنا بزنس سنبھال سکتی ہو۔ عروج نے کہا۔ پر میں کہاں سنبھال سکتی ہوں؟ آیت کنفیوز ہوئی۔ آیت بنا کچھ سیکھے کچھ نہیں ہوتا، تم سیکھو گی تو ابھی جو بزنس تمہیں مشکل لگ رہا ہے آگے جا کر وہی تمہیں چٹکیوں کا کام لگے گا۔ عروج نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ پر عروج ان سب چیزوں کا بہت بوجھ ہوتا ہے اور ابھی مجھے صرف اسٹڈی کے ساتھ لائف انجوائے کرنی ہے۔ آیت نے چہک کر کہا۔ جیسی تمہاری مرضی۔ عروج نے مسکرا کر کہا۔ تھوڑی دیر بعد آیت آئیسی کی فرمائش پر اسے گھر دکھانے لگی۔ گھر دکھانے کے بعد آیت انہیں لیے زین کے کمرے میں آ گئی۔ تم ابھی بھی نہیں سدھری؟ عروج نے اس کے گال کھینچتے مسکرا کر کہا۔ بھائی تھوڑی نہ ہے یہاں جو انہیں کچھ پتہ چلے گا۔ آیت نے چہک کر کہا۔ آئیسی کمرے کو دیکھ حیران ہوئی۔ یہ وہی ہینڈسم لڑکا ہے نا جو تمہیں ہاسٹل چھوڑنے آیا تھا؟ زین کی تصویر دیکھ کر آئیسی نے سوچتے ہوئے کہا۔ عروج سر ہلاتی تصویر کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ واؤ کتنا ہینڈسم ہے۔ آئیسی نے دونوں ہاتھ گال پر رکھتے چہک کر کہا۔ عروج کو اس کا یوں کہنا اور تصویر کو دیکھنا بالکل اچھا نہیں لگا۔ چلو تمہیں بالکنی دکھاتے ہیں جس کے لیے آیت ہمیں یہاں لائی ہے۔ عروج نے سنجیدگی سے کہتے اس کا دھیان ہٹایا۔ آئیسی آیت کے ساتھ بالکنی میں آ گئی۔ عروج وہیں زین کی تصویر پر نظریں ٹکائے کھڑی رہی۔ کیا نہیں تھا اس کے پاس؟ وہ کسی بھی لڑکی کا خواب بن سکتا تھا۔ عروج نے اپنے موبائل سے اس کی ایک تصویر لی اور بالکنی میں آ گئی۔ دس از سو بیوٹیفل، آئیسی نے دونوں بازو پھیلائے کہا۔ عروج خاموشی سے آ کر ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ کچھ دیر یوں ہی بالکنی میں کھڑے رہنے کے بعد آیت انہیں واپس نیچے لے آئی۔ طیبہ نے انہیں بنا کھانا کھائے جانے نہیں دیا۔ شام کو وہ ڈرائیور کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ مزید ایک دو دن ادن کے پاس رہنے کے بعد وہ واپس ہاسٹل لوٹ آئی۔ جیا اور اس کی گینگ ہاسٹل چھوڑ کر جا چکی تھی۔ اب یہاں ہمارا راج ہوگا، آئیسی ہاسٹل کی بالکنی میں کھڑی ہو کر چلا کر بولی۔ عروج اس کی حرکتیں دیکھ مسکرا رہی تھی۔ اب سے سب سے گن گن کر بدلہ لوں گی، آج سے ہم سینئرز ہیں۔ بالکنی سے واپس آ کر وہ بیڈ پر بیٹھتی دانت کھچکھچا کر بولی۔ کس سے بدلہ لوگی؟ وہ چڑیلیں تو چلی گئی ہیں، عروج نے ہنس کر کہا۔ ان کا سارا بدلہ جونیئر سے لوں گی، آئیسی نے ایک ہاتھ کا مکہ بنائے دوسرے پر مارتے کہا۔ عروج نے اس کی بات پر دائیں بائیں سر ہلایا جیسے کہ کہہ رہی ہو تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگلے دن ہی آئیسی نے اپنا مشن ریگنگ شروع کر دیا۔ اے ادھر آؤ۔ اس وقت وہ دونوں گھاس پر بیٹھی تھی جب آئیسی نے ایک لڑکے کو اپنی طرف بلایا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ لڑکی کے رکنے پر آئیسی نے رعب سے پوچھا۔ رشمیکا، لڑکی نے دھیمی سی آواز میں کہا۔ رشمیکا مندانا؟ آئیسی ہنسی۔ عروج خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ لو یہ اور اس سے پورے کالج کا ناپ لے کر آؤ۔ آئیسی نے پین کا ڈھکن اتار کر لڑکی کی طرف بڑھایا۔ لڑکی رونی سی صورت بنائے اسے دیکھ رہی تھی۔ آئیسی جانے دو، کیوں پریشان کر رہی ہو بیچاری کو؟ لڑکی کی رونی صورت دیکھ عروج نے آئیسی کو ڈپٹا۔ آج سے 2 سال بعد یہ ہماری جگہ بیٹھ کر کسی اور اسٹوڈنٹ کی ریگنگ کر رہی ہوگی تو اسے بیچاری تو مت ہی کہو، آئیسی نے ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں کہا۔ پھر بھی اسے جانے دو۔ عروج کے دوبارہ کہنے پر آئیسی نے برا سا منہ بنایا۔ لڑکی انہیں باتوں میں لگا دیکھ فوراً وہاں سے رفو چکر ہوئی۔ کیا یار بھول گئی اپنی ریگنگ؟ لڑکی کو غائب دیکھ آئیسی نے خفا ہوتے کہا۔ آئیسی اس کی کیا غلطی، چھوڑو جانے دو۔ ہماری کیا غلطی تھی؟ آئیسی نے آنکھیں دکھائے پوچھا۔ یہ تو وہی بات ہوگی نا کہ ساس بھی کبھی بہو تھی۔ عروج سر جھٹک کر مسکرائی۔ آج کے بعد تمہارے سامنے کسی کی ریگنگ نہیں کرنی۔ آئیسی برا سا منہ بنائے وہاں سے اٹھی اور کلاس کی اور چل دی۔ عروج نے اسے پکارا بھی مگر وہ نہیں رکی۔ آخر عروج بھی اٹھ کر اس کے پیچھے چل دی۔ عروج کلاس کے قریب پہنچی ہی تھی جب نیل نے اس کا راستہ روکا۔ نیل 1 سال سے اس کے پیچھے پڑا تھا۔ عروج نے اسے کئی بار سمجھایا مگر اس کی ایک ہی رٹ تھی کہ وہ اسے پسند کرتا ہے۔ نیل کتنی بار کہہ چکی ہوں میں ان چیزوں میں نہیں پڑتی۔ عروج نے اس کے بولنے سے پہلے ہی تنگ آ کر کہا۔ عروج پلیز ایک موقع دو، تمہیں بہت پسند کرتا ہوں میں۔ نیل نے گڑ گڑاتے کہا۔ دیکھو نیل میں تمہاری فیلنگز کی قدر کرتی ہوں لیکن ایک بات جان لو تمہارا میرا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ میں ایک مسلم ہوں اور تم ایک ہندو، پلیز بات کو سمجھو۔ عروج کو کفت ہونے لگی تھی مگر نیل نہیں مانا۔ میں آلریڈی کمیٹڈ ہوں،
میرا ایک منگیتر ہے، پلیز میرا راستہ چھوڑ دو، عروج نے جھوٹ کا سہارا لیتے کہا۔ اس کی بات پر نیل کا چہرہ اتر گیا اور وہ خاموشی سے اس کے راستے سے ہٹ گیا۔ عروج سکون کا سانس لیتی وہاں سے نکلی۔ اس وقت اس کی نظروں کے سامنے زین کا چہرہ تھا۔ اسے ہمیشہ یہی لگتا کہ وہ کسی کی امانت ہے، شاید وہ اس کا انتظار کر رہا ہو یا شاید وہ اسے بھول گیا ہو۔ وہ نہیں جانتی تھی، ایک دن پھر مہینوں سے سالوں میں بدلے اور ان کی ڈگری کمپلیٹ ہوگی۔ پورا ہال کچا کچ اسٹوڈنٹ سے بھرا پڑا تھا۔ بھرپور تالیوں کے بیچ اس کا نام پکارا گیا۔ پچھلے 2 سالوں میں وہ پورے کالج کی سب سے بیسٹ اسٹوڈنٹ رہی تھی۔ لرزتے وجود کے ساتھ وہ اسٹیج پر پہنچی۔ پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہی دل کی دھڑکن بڑھی تھی۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہی رضا میر کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ تیسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہی بس وہ ہی دل و دماغ پر چھا گیا۔ اسٹیج پر پہنچ کر اس نے چاروں اور نظریں دوڑائیں مگر وہ اسے کہیں دکھائی نہیں دیا۔ اتنی بھیڑ میں اگر وہ ہوتا بھی تو اسے دکھائی نہیں دیتا۔ ڈگری لے کر وہ بنا اسپیچ دیے ہی نیچے آ گئی۔ سبھی اسٹوڈنٹس میں ٹیچر بھی اسے بنا اسپیچ دیے جاتا دیکھ حیران ہوئے۔ وہ کالج کی بیسٹ اسٹوڈنٹ تھی، اسپیچ تو بنتی تھی۔ آئیسی نے خوشی سے اسے گلے لگایا۔ روج نے کوئی تاثر نہیں دیا ان سب کو وہیں چھوڑ وہ کالج سے باہر نکل آئی۔ ٹھیک ہے، پھر ملتے ہیں 5 سال بعد، اسی جگہ، اسی دن۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہاسٹل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اگر میں نہیں آیا تو سمجھ جانا میں مر چکا ہوں۔ ہاسٹل کے گیٹ پہ پہنچ کر اس نے اس جگہ نظریں دورائیں جہاں 5 سال پہلے اس کی کار کھڑی تھی۔ اب وہ جگہ خالی تھی۔ وہ نہیں آیا تھا۔ کیا وہ واقعی مر گیا تھا یا اس کے اندر کا پیار ختم ہو گیا تھا؟ بہت جلد دل کے ساتھ وہ کمرے تک پہنچی۔ ڈگری بیڈ پر پٹکتے وہ ڈھہ سے گئی۔ وہ یوں ہی بیٹھی تھی جب آئیسی اندر آئی۔ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ اسے یوں بے سود پڑا دیکھ آئیسی فکر مند ہوئی۔ عروج زبردستی مسکرائی۔ تم واپس کب جاؤ گی؟ پتہ نہیں، شاید کل۔ تمہاری طرح میرا انتظار کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ آئیسی تلخی سے مسکراتی کوٹ اتارنے لگی۔ میرے ساتھ چلو گی میرے گھر؟ عروج کی بات پر وہ حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ دوست ہو تم میری، تمہیں یوں تنہا نہیں چھوڑ سکتی۔ پہلے تمہارا کوئی نہیں ہوگا مگر اب ہے۔ عروج مسکرا کر بولی، میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ آئیسی نے بھرائی آواز میں کہا۔ کس نے کہا ہے بوجھ بنو؟ اب تم ایک ہارٹ اسپیشلسٹ ہو۔ جب تک نوکری نہیں ملتی ہمارے ساتھ ہی رہو۔ اس کے بعد اگر تم جانا چاہو تو تمہاری مرضی ہے، ورنہ میں تو کہتی ہوں میرے ساتھ ہی رہو۔ میں خود ہی کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کر اس سے تمہاری شادی کروا دوں گی۔ عروج نے آخر میں شرارت سے کہا۔ ایسے روتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی۔ سامان پیک کر لو، ہمیں نکلنا ہے۔ عروج نے اس کی پیٹھ سے ہلاتے کہا۔ اگر اسے آنا ہوتا تو اب تک آ چکا ہوتا۔ عروج سدھا سی سوچتی سامان پیک کرنے لگی۔ آنسو بار بار باہر آنے کی کوشش کر رہے تھے مگر وہ ضبط کا مظاہرہ کرتی انہیں روکے ہوئے تھی۔ سامان پیک کر کے وہ روم سے باہر نکلی۔ آئیسی اپنا سامان پیک کر رہی تھی۔ عروج سامان کے ہمراہ نیچے آئی۔ باہر آتے ہی آنسو پلکوں کی بار توڑ کر باہر نکل آئے۔ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ وہ سر جھکائے آگے بڑھ رہی تھی۔ ابھی وہ گیٹ سے چند قدم آگے آئی ہی تھی جب اس کے نتھوں سے بھینی بھینی خوشبو ٹکرائی۔ اس کی دھڑکن بڑھی تھی، پلکیں لرز اس سے فوراً اپنی نظریں نہیں اٹھائی گئیں۔ دھیرے دھیرے پلکوں کی جھالٹ کو اٹھائے اس نے اوپر دیکھا۔ وقت ایک دم تھم سا گیا تھا۔ اس کا سانس رکا تھا۔ بلیک کلر کی پینٹ شرٹ میں بالوں کو اچھے سے جیل سے سیٹ کیے، چہرے پر ہلکی سی شیپ بڑھائے، ہاتھوں میں پھولوں کا بوکے لیے وہ کار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ وہ بت بنی کھڑی تھی، جیسے اس سے یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ آیا ہے۔ عروج پر نظر پڑتے ہی وہ سیدھا ہوتا مسکرا کر ہاتھ ہلانے لگا۔ دونوں کی نظریں ملی تھیں۔ عروج کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوں میں مزید روانی آ گئی تھی۔ اس نے بے یقینی سے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ زین 2 قدم آگے آیا۔ وہ یوں ہی کھڑی روتی رہی۔ وہ مزید نزدیک آیا۔ ڈگری مبارک ہو ڈاکٹر عروج رضا میر، زین نے مسکراتے ہوئے کہہ کر پھول اس کی طرف بڑھایا۔ 5 سال بعد اس نے اس کی آواز سنی تھی۔ اس وقت اسی لمحے اس نے اقرار کیا تھا، ہاں وہ زین عباسی سے محبت کرتی ہے۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے بوکے تھاما۔ زین نے جیب سے رومال نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ رومال دیکھ وہ روتے روتے ہنس دی اور ہاتھ بڑھا کر سیاہ رومال تھام لیا۔ کیسی ہو؟ وہی گمبھیر آواز۔ ٹھیک ہوں، تم؟ اس نے لفظوں کو ادھورا چھوڑا۔ زین نے سر کو ہلکا سا خم دیا۔ جان سکتا ہوں یہ آنسو کس کے لیے ہیں؟ تم جان کر کیا کرو گے؟ اس کی بات پر وہ ہنس دیا۔ تم بالکل نہیں بدلی۔ زین نے جھک کر اس کا سامان اٹھایا۔ کیا تم بھی وہی ہو؟ اس کی آواز بہت دھیمی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ زین کا چہرہ بالکل اس کے چہرے کے نزدیک تھا۔ پتہ نہیں، اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس نے بے ساختہ کہا۔ تمہیں لگتا تھا میں نہیں آؤں گا؟ وہ سامان لے کر پلٹا۔ ہاں، اس نے بنا جھوٹ کا سہارا لیے کہا۔ زین کھل کر ہنسا۔ اسے لگا وہ مذاق کر رہی ہے۔ ایسے اپنا سامان گھسیٹتی ان تک پہنچی۔ ہیلو۔ زین کو دیکھ اس نے حیران ہوتے ہاتھ ہلایا۔ زین نے اجنبی نظروں سے دیکھا۔ یہ آئیسی ہے میری فرینڈ، اور یہ زین عباسی ہے، تمہیں بتایا تھا نا۔ زین نے دونوں کا تعارف کرواتے آئیسی کو یاد دلایا۔ اوہ ہیلو، زین نے مسکرا کر کہا۔ مجھے پتا ہوتا تم بھی ساتھ ہو تو ایک بوکے ایکسٹرا لے آتا، زین نے سر گچاتے کہا۔
कोई बात नहीं, तुम ये पकड़ो। अरूज ने अपना बुके से थमाया। आयसी ने नाक फूलों के करीब ले जा के सूंघा। नाइस स्मेल। अरूज ने सर दाएं बाएं हिलाया। जैन हल्का सा मुस्कुरा कर सामान कार में रखने लगा। तभी वहाँ एक कैब आकर रुकी। कैब को देकर अरूज ने जुबान दांतों तले लगाई। हॉस्टल से निकलने से पहले इसने ही कैब बुक करवाई थी। तुम्हें वाकई यकीन था? मैंने जैन ने भी यकीनी से पूछा। अरूज ने खफत से सर हिला दिया। इस बार वो सर दाएं बाएं हिलाता सामान डिक्की में रखने लगा। कैब वाले ने आस पास नजरें दौड़ाकर अरूज का नंबर मिलाया। अरूज का मोबाइल रिंग हुआ। वो रुक फेर गई। मैडम, कैब आ गई। कैब वाला अरूज की तरफ आया। जैन सामान डिक्की में रखकर हाथ झाड़ते इसे देख रहा था। अरूज पजल हुई। सॉरी, हमें अब कैब की ज़रूरत नहीं है, हमारी गाड़ी आ गई है। अरूज की जगह आईसी ने जवाब दिया। तो आपने कैब कैंसिल क्यों नहीं करवाई? बिला वजह मेरा इतना टाइम ख़राब किया। कैब वाला गुस्से से कहता वापस कैब की तरफ बढ़ा। अरे देखो तो कितना बदतमीज़ है ये। आईसी बिगड़ी। अरूज उसका बाजू पकड़े कार तक लाई। आईसी लीव इट। अरूज ने पीछे वाला दरवाज़ा खोलकर इसे पीछे बैठाया और खुद आगे बैठ गई। जैन भी मुस्कुराता हुआ आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। आगे बैठे दोनों खामोश थे। आईसी पीछे बैठी वक्फे वक्फे से कोई बात करती। तुम क्या करते हो आजकल? जानते हुए भी वो अनजान बनते पूछने लगी। तुम जानती तो हो। वो मुस्कुराया। अरूज खामोश होती बाहर देखने लगी। तुमने स्पीच क्यों नहीं दी? वो हैरान हुई। तुम थे वहाँ? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इतने स्पेशल दिन पर मैं नहीं आऊँगा? वो दिलकशी से मुस्कुरा कर बोला। बस मन नहीं किया। वो सुधा सी बोली। मन क्यों नहीं किया? क्योंकि रिश्ते अधूरे थे। इसे अपनी आवाज़ किसी कुएं से आती सुनाई दी। जैन ने गौर से इसका चेहरा देखा मगर बिना कोई सवाल किए अपना ध्यान ड्राइविंग की तरफ कर लिया। रास्ते में इसने दोनों को एक होटल से लंच करवाया। खाने के बाद सफ़र दोबारा शुरू हुआ। घर में सब कैसे हैं? अच्छे हैं। आयत तुम्हें बहुत याद करती है और अम्मी इससे भी ज़्यादा। आंटी ज़्यादा क्यों? इसने नासमझी से पूछा। क्योंकि 5 साल पहले अदन आंटी से पूछे गए सवाल का जवाब इन्हें तुमसे चाहिए। जैन की बात पर इसके गाल तप गए। वो जानती थी इसकी बात का मतलब। ऐसी बेनियाजी से पीछे बैठी चिप्स खा रही थी जिसे जैन ने होटल से लेकर दी थी। बाकी का सफ़र खामोशी से कटा। पार्किंग में कार रुकते ही दोनों नीचे उतरी। जैन ने इनका सामान निकाला। ऐसी अपना सामान लेकर आगे बढ़ गई। तुम नहीं चलोगे? इसे कार से टेक लगाए खड़ा देखकर उसने पूछा। नहीं। क्यों? सोच रहा हूँ एक ही बार आऊँ तुमसे जवाब लेने। जैन ने मायनी खेजी से कहा। कौन सा जवाब? वो अनजान बनी। वही जो 5 साल पहले तुमसे पूछा था। तुम्हारा रुमाल धोकर वापस करूँगी। इसकी बात का जवाब दिए बिना वो तेजी से कहती बिल्डिंग की तरफ चल दी। जैन दिलकशी से मुस्कुराता कार में बैठ गया। आंटी, आपको कोई इतराज़ तो नहीं? मैं आईसी को साथ ले आई। आईसी जो किचन से पानी लेने आई थी अंदर से आती रूज की आवाज़ पर वहीं रुक गई। नहीं रूज, बल्कि मुझे फ़क्र है तुम पर। तुमने ऐसा फैसला लिया। अदन ने इसके चेहरे को हाथों के प्याले में बड़ी मोहब्बत से कहा। बाहर खड़ी आईसी को भी अदन की बात पर तसल्ली। वो गला कंकार कर अंदर दाखिल हुई। उठ गई। तुम क्या खाओगी? अदन ने मुस्कुरा कर पूछा। बिरयानी। आईसी ने चाह कर कहा। मैं अभी बनाती हूँ। अदन ने इसका गाल खींचते प्यार से कहा। तुमने कभी बताया नहीं तुम्हें बिरयानी पसंद है? अरूज ने इसके करीब आते से गोशी बड़े अंदाज में पूछा। बताया तो तुमने भी नहीं कि तुम जैन से प्यार करती हो। आईसी ने इसके कंधे से कंधा टच करते शरारत से कहा। अरूज के गाल सुर्ख हो गए। वो तेजी से बाहर निकली। खाना खाने के बाद अरूज अदन के साथ किचन समेट रही थी जब अदन ने मौका देखते बात शुरू की। अरूज, लौटने का वक्त आ गया है। अरूज ठटकी। बस बहुत हो गया, अब तुम्हें वापस जाना चाहिए। अदन अटल फैसला किए बैठी थी। वहाँ कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इस बूढ़े वजूद को तुम्हारी ज़रूरत है। अदन ने इसका हाथ पकड़े समझाने वाले अंदाज में कहा। रूज बुत बनी खड़ी इसकी बात सुन रही थी। तुम सुन रही हो रूज? अदन के हिलाने पर वो होश में आई। तुम जाओगी ना वापस? अदन ने तस्दीक चाहिए। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। अरूज ने मनाई। अरूज, मेरी बात सुनो। अदन बेहद संजीदा हुई। वहाँ तुम्हारा बूढ़ा बाप है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और कितनी सजा दोगे अपने बाप को? अरूज तड़प उठी। लौट जाओ रूज। अदन ने इल्तिजा करते कहा। रूज के हाथ बेहद ठंडे हो रहे थे। तुम्हारा बाप तुम्हारे आने की उम्मीद पर जी रहा होगा। लौट जाओ, मिल लो इससे। अदन की आवाज़ बढ़ा गई। 6 साल हो गए हैं। जाओ रूज। तुम जाओगी ना? अदन ने उम्मीद से पूछा। रूज ने ट्रांस की कैफियत में सर हिला दिया। अदन ने इसकी पेशानी चूमी। क्या तुम एक अमीर बाप की बेटी हो? ऐसी अपनी जगह से उछली। अरूज ने ऊपर नीचे सर हिलाया। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? और तुमने स्कॉलरशिप पर डिग्री क्यों ली? ऐसी बेयकीन सी इसके सामने बैठ गई। बस खुद कुछ करने का भूत सवार था, इसीलिए स्कॉलरशिप पर डिग्री ली। और उसने सफाई से झूठ बोला। तुम वाकई बेवकूफ़ हो। इतने अमीर बाप की बेटी होकर जिया जैसी लड़की का जुल्म सहती रही। तूफत तुम पे। ऐसी की लतार पर वो इसे घूर कर रह गई।
پورا دن ایسے اس کا سر کھاتی رہی۔ رات اس کے سونے کے بعد عروج نے سکون کا سانس لیا۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، وہ ہمت نہیں کر پا رہی تھی واپس جانے کی۔ فون بجنے پر وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ ان نون نمبر تھا۔ عروج ایک نظر آئیسی پر ڈال کر موبائل لیے بالکنی میں آ گئی۔ مجھے یاد کر رہی تھی؟ وہی آوارگی بڑا لہجہ۔ نہیں، اداس سی بولی۔ اداس ہو؟ تمہیں کیسے پتا؟ لو بگیٹس لو، دل کو دل سے راحت ہوتی ہے۔ اس کی بات پر عروج اداس سا مسکرائی۔ کیا ہوا؟ عروج نے عدن سے ہوئی گفتگو اس کے گوش گزاری۔ کب جانا ہے؟ کافی دیر کی خاموشی کے بعد اس کی سنجیدہ آواز آئی۔ پتہ نہیں، وہ کنفیوز تھی۔ کل تمہیں اسٹیشن چھوڑ دوں گا۔ ذہن نے اس کی الجھن سلجھائی۔ ٹھیک ہے، وہ مشکل بولی۔ ریلیکس رہو اور آرام کرو۔ وہ کہتا فون رکھ گیا اور اس کو لگا وہ ڈسٹرب ہوا ہے اس کے جانے کی بات پر۔ اگلی صبح وہ جانے کے لیے تیار تھی۔ ایسی نے اس کا سارا سامان پیک کر دیا تھا۔ میں نے جانے کو کہا اور تم اتنی جلدی جا رہی ہو؟ عدن نے نم آنکھوں سے شکوہ کیا۔ اچھے کام میں دیر کیسی؟ جواب ایسی نے دیا۔ واپس آؤ گی نا؟ عدن نے آس سے پوچھا۔ پتہ نہیں، وہ واقعی نہیں جانتی تھی اگر میں نہیں آئی تو آپ آ جائیں گا۔ عروج نے اس کا دل بہلاتے کہا۔ اپنا بہت سا خیال رکھنا، تمہاری بہت یاد آئے گی۔ عدن روتی اس کے گلے لگ گئی۔ عدن سے مل کر وہ ایسی سے ملی۔ آنٹی کا خیال رکھنا، عروج نے مسکرا۔ تم مسکراتی بہت ہو، کم مسکرایا کرو، زیادہ مسکرانے والوں کے دل مردہ ہوتے ہیں۔ ایسی کی بات پر عروج کی مسکراہٹ سمٹی۔ نم آنکھوں سے انہیں الوداع کہتی وہ فلیٹ سے باہر نکلی۔ ذہن کار سے ٹیک لگائے کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے آنے پر بنا کچھ کہے اس کا سامان کار میں رکھتا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اسٹیشن پہنچنے تک کار میں مکمل خاموشی رہی۔ ٹرین آنے میں کچھ وقت باقی تھا۔ دونوں بیگم پیٹ اسٹیشن پر بیٹھے تھے، ایک طرف عروج اور دوسری طرف ذہن، بیچ میں اس کا سامان پڑا تھا۔ گھر سے آنے تک دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ ذہن سر جھکائے فرش پر نظریں ٹکا کر بیٹھا تھا۔ گھر سے آنے سے پہلے میں نے نہیں سوچا میرے بعد میرے بابا کا کیا ہوگا۔ اس دن تمہارے گھر میں میرے بابا کا میرا ذکر ہوا اور تم نے کہا کیا پتہ رضا میر کی بیٹی گھر چھوڑ کر نہیں کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہو۔ تب مجھے احساس ہوا میں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ اس نے طنز نہیں کیا تھا مگر پھر بھی ذہن شرمندہ ہوا۔ کبھی واپس جانے کی ہمت نہیں ہوئی مجھ میں، اور اب بھی نہیں پتا کیسے یہ سفر کٹے گا۔ وہ بمشکل اپنے آنسوؤں کا گلا گھونٹے کہہ رہی تھی۔ وہ خاموش رہا۔ عروج نے بات کا رخ بدلا۔ میرے بابا ہمیشہ مجھے کہتے تھے میں عروج ہوں اور مجھے اپنے نام کی طرح بننا ہے، لیکن کبھی انہوں نے مجھے زوال کے بارے میں نہیں بتایا۔ جیسے زمین اور آسمان دو ہیں، جیسے دھوپ اور چھاؤں، جیسے غم اور خوشی ہے، انہوں نے کبھی نہیں بتایا کہ ویسے ہی عروج اور زوال بھی ہے۔ اگر زندگی میں عروج ہے تو زوال بھی آ سکتا ہے۔ میری خوشیوں پر بھی زوال آ گیا اور میں کچھ نہیں کر سکی کیونکہ میں عروج تھی اور زوال میرا ساتھی۔ اس کے آنسو گرنے لگے۔ وہ پھر بھی خاموش رہا۔ میرے ساتھ جو ہوا وہ دیکھ میرا محبت سے یقین اٹھ گیا، اس لیے میں نے ہمیشہ تمہیں اگنور کرنے کی کوشش کی۔ وہ پٹری پر نظریں جمائے بول رہی تھی اور وہ سر جھکائے سن رہا تھا۔ میرے بابا میرا انتظار کر رہے ہیں، مجھے جانا ہوگا۔ عروج نے گردن موڑ کر اسے دیکھا جس کا چہرہ ضبط سے سرخ ہو رہا تھا۔ آئی ایم سوری، تمہیں مزید انتظار کروانے کے لیے۔ دور سے ٹرین کی سیٹی سنائی دی۔ وہ پھر بھی خاموش رہا۔ عروج کا دل ہول رہا تھا اس کی خاموشی پر۔ ٹرین ان کے سامنے رکی۔ وہ پھر بھی خاموش رہا۔ عروج اپنے آنسو پونچھتی اٹھی۔ وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے لگا وہ کچھ بولے گا مگر وہ خاموش رہا۔ اسے انوس چپ دیکھ وہ اپنا سامان اٹھا کر ٹرین کی طرف بڑھ گئی۔ پھر کب لوٹو گی؟ ٹرین پر چڑھتے قدم رکے۔ وہ پلٹی۔ وہ آنکھوں میں صدیوں کی تکان لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ آس پاس ابھی اپنوں سے ملتے ٹرین میں چڑھ رہے تھے۔ ٹرین کی سیٹی دوبارہ بجی۔ جب تم لینے آؤ۔ وہ مسکرائی۔ اکیلے نہیں، 100 لوگوں کے ساتھ۔ وہ سانس روک کے کھڑا تھا۔ ٹرین دھیرے دھیرے چلنا شروع ہوگی۔ وہ بھی ساتھ ہی قدم اٹھا رہا تھا۔ میں انتظار کروں گا، وہ خوشی سے چلایا۔ آس پاس کہ کئی لوگوں نے اسے دیکھا۔ عروج ہنسی۔ اکیلے مت آنا، وہ بھی چلائی۔ ٹرین کی رفتار بڑھ رہی تھی۔ اپنا خیال رکھنا، وہ رک کر چلایا۔ عروج گردن باہر نکالے اسے دیکھ رہی تھی۔ ٹرین کی رفتار تیز ہوئی۔ وہ پیچھے چھوٹتا جا رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر حسرت بھری نظروں سے اسے خود سے دور جاتا دیکھ رہی تھی۔ ٹرین کی نظروں سے اوجھل ہونے تک وہ وہیں کھڑا رہا۔ اسٹیشن پر پہنچ کر اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ باہر قدم رکھا۔ ایک ہاتھ سے سامان گھسیٹتے دوسرے ہاتھ میں انہیلر تھامے وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھا رہی تھی۔ 6 سال پہلے اندھیری رات میں وہ اسٹیشن سے نکلی تھی اور آج وہ لوٹ آئی تھی۔ وہ بار بار انہیلر منہ کو لگا رہی تھی۔ میڈم کہاں جانا ہے؟ میڈم آئے چھوڑ دیتا ہوں۔ ایک ساتھ کئی ٹیکسی ڈرائیور کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ چلتی ایک ٹیکسی ڈرائیور کے پاس آئی۔ ایڈریس دے کر وہ ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی ساری آوازیں تھم گئیں۔ میڈم جی کیا بات ہے؟ آپ کچھ پریشان لگ رہی ہیں، لگتا ہے پہلی بار دلی آئی ہیں۔ ٹیکسی ڈرائیور نے اس کی بے چینی نوٹ کرتے کہا۔ وہ جو اپنے دھیان میں تھی اس کی بات پر چونکی۔ نہیں، میں یہیں رہتی ہوں۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔
یہاں رہتی ہیں تو اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہیں؟ ویسے آپ کو دیکھ کے لگتا نہیں آپ دلی کی ہیں، ڈرائیور نے ہنستے کہا۔ روز خاموشی سے نظریں باہر ٹکائے بیٹھی تھی، کتنے سال بعد وہ لوٹی تھی۔ کبھی ان روڈوں پر اس کی عالی شان کار گزرتی تھی اور آج وہ انجان بن کر ایک عام سی ٹیکسی میں بیٹھی تھی۔ ڈرائیور نے ٹیکسی میر مینشن کے باہر روکی، روج ایک ہی جگہ مجمد ہوئی، اپنا گھر دیکھ رہی تھی۔ ڈرائیور نے اس کا سامان باہر نکالا۔ میڈم جی پیسے؟ ڈرائیور نے سامان رکھتے کہا۔ روج چونکی، پھر بیگ سے 1000 کا نوٹ نکال کر اسے دیتی سامان اٹھا کر آگے بڑھ گئی۔ میڈم جی یہ تو بہت زیادہ ہے، ڈرائیور نے پیچھے سے آواز لگائی، مگر وہ سن کہاں رہی تھی۔ ڈرائیور حیرانی اور خوشی کی ملی جلی کیفیت میں پیسے جیب میں ڈالتا آگے بڑھ گیا۔ بھاری بھرکم گیٹ کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے بمشکل بیل بجائی۔ چوکیدار نے کوارٹر سے سر نکال کر اسے دیکھا۔ روج کو دیکھ وہ حیرانی اور خوشی کے ملے جلے تاثرات لیے باہر نکلا۔ روج میڈم؟ بوڑھے چوکیدار کی آواز لڑکھڑائی۔ کیسے ہیں چچا؟ وہ دھیما سا مسکراتی اندر آئی۔ میں ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ چوکیدار خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ میں ٹھیک۔ روج نے اپنے عالی شان گھر کو دیکھا جس کی رونقیں وہ ساتھ ہی لے گئی تھی۔ چوکیدار دروازے میں پڑا اس کا سامان اندر لے آیا۔ روج دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ پورچ میں پہنچی جہاں اس کی کار کھڑی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنی کار کو چھوا۔ کتنا عجیب احساس تھا۔ وہ قدم آگے بڑھاتی گھر میں داخل ہوئی۔ سب کچھ ویسے ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کے گئی تھی۔ گھر کے ملازم حیرت و بے یقینی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ روج ہر چیز کو چھوتی آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ ایک جگہ رکی جہاں دیوار پر ڈھیر ساری تصویریں لگی تھیں۔ ان تصویروں میں سب تھے، وہ، رضا میر، سعدیہ بی اور وہ چار۔ عروج میڈم؟ سدرا بے یقین سی اس کے پاس آئی۔ بابا کہاں ہیں؟ عروج نے تصویروں سے نظریں ہٹاتے پوچھا۔ لائبریری میں ہیں، جب سے آپ گئی ہیں تب سے وہ زیادہ وقت وہیں گزارتے ہیں۔ اور سدرا نے مزید کچھ کہنا چاہا مگر عروج نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا اور بھاری قدم اٹھاتی لائبریری کی طرف چل دی۔ لائبریری کا آدھا دروازہ کھلا تھا۔ عروج نے مشکل ہاتھ بڑھا کر دروازہ پورا کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ رضا میر چیئر سے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے۔ عروج کی طرف ان کی پشت تھی۔ بابا؟ ٹوٹے لفظوں میں عروج نے انہیں پکارا تھا۔ رضا میر جو آنکھیں موندے چیئر سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے آواز پہ ایک دم سیدھے ہوئے۔ پڑھی؟ بابا؟ وہ دوڑتی ہوئی آ کر ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ رضا میر شوق کی کیفیت میں بیٹھے اسے دیکھ رہے تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا وہ پڑھی ہے، ان کی بیٹی، وہ لوٹ آئی ہے۔ بابا مجھے معاف کر دیں۔ وہ ان کے گھٹنوں پر سر رکھے رو رہی تھی۔ پڑھی؟ اس کے وجود کا یقین کرتے ہی وہ ایک دم پاگلوں کی طرح اس کا نام پکارنے لگے۔ بابا میں بہت بوڑھی ہوں، میں نے آپ کو اتنا تڑپایا، بابا معاف کر دیں۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑے گھٹنوں کے بل ان کے سامنے بیٹھی تھی۔ نہیں میری بچی، تم لوٹ آئی، یہی کافی ہے، مجھے تم سے کوئی شکوہ شکایت نہیں۔ رضا میر نے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے روتے ہوئے کہا، بابا معاف کر دیں مجھے۔ وہ روتے ہوئے ایک ہی جملہ دہرا رہی تھی۔ رضا میر نے بے ساختہ اسے گلے لگائے۔ ان کے گلے لگ کر روج کو اپنے اندر تک سکون اترتا محسوس ہوا۔ پوری لائبریری میں باپ بیٹی کی ہچکیاں گونج رہی تھیں۔ کافی دیر دونوں گلے لگے رہے۔ بابا دادی کہاں ہیں؟ روج نے ان سے دور ہوتے پوچھا۔ سعدیہ بھی یہاں نہیں ہے، 1-2 دن میں آ جائیں گی۔ دادی کہاں گئی ہیں؟ وہ حیران ہوئی۔ سعدیہ بی کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا جس کے ہاں وہ جاتی، عمرے پر گئی ہیں۔ رضا میر نے اسے دوبارہ گلے لگائے۔ تم جاؤ، آرام کرو، میں شکرانے کے نفل ادا کر لوں۔ رضا میر نے اس کی پیشانی چومتے محبت سے کہا، اپنے کمرے میں آ کر چند لمحے وہ یوں ہی کھڑی رہی جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو۔ کمرہ بالکل ویسے ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ وہ ہاتھ بڑھا کر چیز کو چھو رہی تھی۔ اس نے کبرڈ کھول کر دیکھی۔ پاکستان سے کی گئی شاپنگ بیگ ایک طرف پڑے تھے۔ وہ گہرا سانس لیتی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ انون نمبر سے اس کا موبائل بجا۔ تم مجھے پہلے یہ بتاؤ، ان سب نمبر میں تمہارا اصلی نمبر کون سا ہے؟ روج نے کال اٹھاتے پہلا سوال یہی کیا۔ وہی جو تم نے پہلے نمبر پر بلاک کیا تھا۔ وہ شوق تھا بولا۔ اوکے، اگلی بار اسی نمبر پر کال کرنا پلیز، اتنے نمبر دیکھ کر میں کنفیوز ہو جاتی ہوں۔ روج نے بیڈ پر لیٹتے کہا۔ سب کیسا ہے وہاں؟ ٹھیک ہے، وہ اداس سی بولی۔ روج حوصلہ رکھو، تم بہت اسٹرانگ ہو، ذہن نے گمبھیر آواز میں کہا۔ روج نے سر ہلا دیا جیسے وہ اسے سن نہیں دیکھ رہا ہو۔ چند لمحے دونوں کی طرف خاموشی چھا گئی۔ ریسٹ کرو اور سٹریس مت لینا پلیز، تمہارے لیے ڈینجر ہے، ذہن نے فکر سے کہا۔ روج مسکرائی۔ اور کچھ؟ ہاں، کیا؟ اس نے محبت سے کچھ کہا جو روج کے سر کے اوپر سے گزرا۔ اب یہ بھی بتا دو، تم نے کیا کہا ہے؟ وہ بیچاری سی شکل بنائے بولی۔ اتنے سال حیدرآباد میں گزارے ہیں، اتنی بھی تمل نہیں آئی؟ وہ اب اس سے تنگ کرنے لگا۔ بتانا ہے تو بتاؤ ورنہ میں کال کاٹ دوں گی، اس نے دھمکی دی۔ اوکے اوکے بتاتا ہوں۔ وہ شرافت کی پٹری پر آیا۔ تم میری دنیا ہو، تمہاری آنکھیں، تمہارا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، تم کتنی خوبصورت ہو، کیا تم جانتی ہو؟ اس کے ہر الفاظ سے محبت کا سمندر بہہ رہا تھا۔ روج کے گال سرخ ہو گئے۔ اور وہ جملہ جو تم نے اس دن کہا تھا؟ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ وہ تو ابھی نہیں بتاؤں گا، ذہن نے گہرا سانس لیتے کہا۔ پھر کب؟ اس نے منہ بنایا۔ جب وقت آئے گا تب۔
تبھی دروازے پر نوک ہوئی۔ اچھا کوئی آیا، میں فون رکھتی ہوں، عروج نے تیزی سے کہا۔ اوکے، اپنا خیال رکھنا۔ اوکے۔ کال کاٹتے ہی اس نے اندر آنے کی اجازت دی۔ میڈم کچھ چاہیے آپ کو؟ سدرا نے دروازے سے سر نکالے پوچھا۔ نہیں، مجھے ابھی ریسٹ کرنی ہے، عروج نے موبائل سائڈ پر رکھتے کہا۔ اوکے۔ سدرا پلٹ گئی۔ عروج گہرا سانس لیتی آنکھیں مول کی۔ یہ دیکھنے میں ایک وکیل کا کمرہ لگتا تھا۔ دونوں طرف الماریوں میں چینی موٹی موٹی کتابیں، ایک طرف دیوار کے ساتھ صوفے اور ٹیبل رکھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی سامنے ایک بڑا سا ٹیبل پڑا تھا جس کے پار چیئر پر وہ دوسری طرف رخ کیے دیوار گیز شیشے کے پار نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ بلیک کوٹ پہنے وہ شخص جس کی آنکھیں صدیوں کی ویران لگتی تھیں، اس کا چہرہ ہر چیز سے عادی تھا۔ ہاتھ میں جلتی سگریٹ اپنا دھواں چھوڑتی جا رہی تھی جسے نہ تو وہ پی رہا تھا اور نہ ہی پھینک رہا تھا۔ وہ بنا پلک جھپکائے باہر دیکھ رہا تھا۔ پہلی نظر میں دیکھ کوئی اسے اسٹیچو ہی سمجھتا۔ دروازہ کھول کر ایک دوسرا آدمی اندر آیا۔ بھاری بھرکم بوٹوں کی آواز پورے کمرے میں گونجنے لگی۔ بلیک کوٹ پہنے شخص پھر بھی نہیں ہلا۔ آنے والے کے انداز میں اجلت تھی۔ پولیس یونیفارم پہنے وہ دوسرا شخص ٹیبل کے نزدیک آ کر رک گیا۔ وہ آدمی ٹس سے مس نہ ہوا۔ وہ آ گئی ہے، پیچھے کھڑے شخص نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا۔ اس کی آواز میں نمی گھلی تھی۔ وہ لوٹ آئی ہے رحمان؟ چیئر پر بیٹھے آدمی کا کان کھڑے ہوئے۔ اس کی ویران آنکھوں میں ایک چمک ابھر کر مدھم ہوئی۔ سگریٹ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر اس کے گھٹنے سے ہوتی زمین پر گر گئی۔ وہ چیئر گھما کر مڑا تھا۔ اس نے بے یقینی سے آدمی کو دیکھا۔ وہ لوٹ آئی ہے؟ اس کی بے یقینی کو دیکھ اس نے زور زور سے سر ہلاتے آنسوؤں کے ساتھ دوبارہ اپنا جملہ دہرایا۔ وہ کچھ نہیں بول پایا، بس زور سے چیئر کی پشت سے سر ٹکا گیا۔ یونیفارم پہنے آدمی سامنے رکھی چیئر پر بیٹھ گیا۔ دو آدمیوں کے ہوتے ہوئے بھی اس کمرے میں جان لیوا خاموشی کا راج تھا۔ ضمیر اس کی ڈگری ہاتھ میں لیے بے یقینی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ عروج ان کے کمرے میں ہی بیٹھی تھی۔ بابا آپ کی بیٹی ڈاکٹر بن گئی، ماما کا خواب پورا ہو گیا۔ رو رہی تھی۔ ہاں میری بچی، انہوں نے خوشی سے اسے ساتھ لگایا۔ بابا آئی ایم سوری۔ وہ پھر سے ان کے کندھے سے لگی بولی۔ رضامین نے شفقت بڑا ہاتھ اس کے سر پر پھیرا۔ بابا کل جا کر ہاسپٹل دیکھنا چاہتی ہوں۔ عروج نے سر اٹھایا، انہیں دیکھتے کہا۔ چلی جانا، رضامین نے پیار سے کہا۔ بابا دادی کب آئیں گی؟ مجھے ان سے ملنا ہے۔ وہ لاڈ سے بولی۔ عروج کی بات پر رضامین کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزرے تھے۔ کیا ہوا؟ عروج کے دل میں کچھ غلط ہونے کا احساس جاگا تھا۔ میں نے کہا تھا نا، وہ عمرے پر گئی ہیں، آ جائیں گی 1-2 دن تک۔ رضامین نے نظریں چراتے کہا۔ بابا میں آتی ہوں ابھی۔ اسے تسلی نہیں ہوئی تھی۔ عروج تیزی سے ان کے کمرے سے نکلی۔ رضامین جانتے تھے وہ کہاں گئی ہے۔ وہ تقریباً دوڑتی ہوئی سعدیہ بھی کمرے میں آئی تھی۔ کمرہ بالکل صاف ستھرا تھا۔ وہ ہر چیز کو دیکھتی آگے بڑھ رہی تھی۔ ایک جگہ جا کر وہ رکی۔ اس نے ہاتھ پر آ کر وہ توڑا مڑا کاغذ اٹھایا۔ 6 سال پہلے اسی کے ہاتھ سے لکھے گئے لیٹر کو کھڑی وہ پڑھ رہی تھی۔ عروج نے لیٹر واپس رکھ کر کمرے میں نظریں دوڑائیں۔ پورا کمرہ سنسان تھا، ایسا لگتا تھا جیسے سالوں سے وہاں کوئی نہیں رہا ہو۔ کانپتے وجود کے ساتھ وہ کبرڈ کی طرف آئی۔ کبرڈ بالکل خالی تھی۔ ایک دم اس کا وجود لرزا تھا۔ اس نے پورا کمرہ چھان مارا، اسے سعدیہ بی کی کوئی چیز نہیں ملی۔ وہ دوڑتی ہوئی واپس رضامین کے کمرے میں آئی تھی۔ وہ ویسے ہی بیٹھے تھے جیسے وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ بابا دادی کہاں ہیں؟ وہ قدم قدم اٹھاتی ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ بابا دادی کہاں ہیں؟ رضامین کو خاموش دیکھ اس کا دل ڈوبا تھا۔ بابا اللہ کا واسطہ ہے بتائیں دادی کہاں ہیں؟ وہ کرب سے بولی۔ نہیں رہی۔ رضامین کی آواز کسی کنویں سے آتی سنائی دی۔ کیا مطلب؟ اس کی آواز لرزی تھی۔ نہیں رہی، مر گئی وہ۔ رضامین نے چلا کر کہا۔ اگر جیتے ہوئے بھی مرنے کا درد کوئی محسوس کر سکتا تھا تو وہ عروج تھی۔ اسے لگا تھا مانو کسی نے اس کے وجود سے جان نکال لی، اور مگر وہ پھر بھی زندہ کھڑی تھی۔ اس کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہوا۔ وہ زمین پر گیلی دھاڑیں مار مار کر رو دی۔ اس لمحے سے شدید نفرت محسوس ہوئی تھی ان سے، جن کی وجہ سے وہ یہاں سے گئی تھی۔ وہ تو آخری بار سعدیہ بی کا چہرہ بھی نہ دیکھ پائی۔ کتنا اذیت ناک لمحہ تھا وہ۔ زمین بوکھلا کے اس کے پاس ہے۔ وہ چلا رہی تھی، کوس رہی تھی ان سب کو۔ اس وقت اسے وہ سب سعدیہ بی کے قاتل لگے۔ کبھی معاف نہیں کروں گی تم سب کو، کبھی نہیں۔ وہ کرم سے چلا رہی تھی۔ پورے میر محشر میں اس کی چیخیں گونج رہی تھیں۔ سارے ملازم حیران و پریشان رضامین کے کمرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ نہیں پڑی، سنبھالو خود کو۔ رضامین اسے چپ کروانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ روتے روتے وہ نڈال سی ہو گئی۔ نہیں معاف کروں گی۔ وہ رضامین کے کندھے کے ساتھ سر جوڑ گئی۔ ایک سعدیہ بی ہی تھی بچپن سے، جس کے ساتھ وہ سب سے زیادہ قریب تھی۔ زمین سے زیادہ وقت اس نے سعدیہ بی کے ساتھ گزارا تھا۔ وہ اسے رات کو کہانیاں سناتی تھی، قرآن کی تعلیم بھی اس نے سعدیہ بی سے ہی لی تھی۔ بالکنی میں پڑے جھولے پر بیٹھے وہ مسلسل رو رہی تھی۔ سعدیہ بی کے ساتھ بتایا ہر لمحہ اس کی آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح چل رہا تھا۔ بہت دیر خالی الذہنی کے عالم میں وہ بیٹھی رہی۔ موبائل بجنے پر اس نے کال اٹینڈ کی۔ کیا حال ہے؟ کال اٹینڈ ہوتے ہی وہ شوق سے بولا۔ وہ سسک کر رو دی۔ عروج کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ اس کے رونے پر وہ ایک دم بوکھلا گیا تھا۔ وہ بنا کچھ بولے آواز سے رونے لگی تھی۔ عروج بتاؤ کیا ہوا؟ اس کا دل ہولنے لگا تھا۔
अरूज, जहन ने जब से इसे पुकारा। दादी नहीं रही, वो चली गई। मैं आखिरी बार इनका चेहरा भी नहीं देख पाई। बस इसे कर बता रही थी। दूसरी तरफ खामोशी छा गई। कितना इंतजार किया होगा उन्होंने मेरा, पर मैं नहीं आई। वो बिना मुझसे मिले चली गई। मैं कितनी बुरी हूँ। मैंने अपनों को दुख दिया। मैं बहुत बुरी हूँ। इसकी हिचकी बन गई। तुम बुरी नहीं हो, तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारी दादी का वक्त इतना ही था। ये सब ऐसे ही लिखा था। तुम प्लीज हौसला रखो। वो नरमी से इसे समझा रहा था। कैसे हौसला रखूं, कैसे रखूं हौसला? मैंने आखिरी बार देख नहीं पाई। इसका दिल किसी तसल्ली पर राजी नहीं था। डॉक्टर ने कहा था तुम्हें स्ट्रेस नहीं लेना, तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है, प्लीज संभालो खुद को, मेरी खातिर प्लीज। वो बहुत नरमी और प्यार से बोला। रूज ने अपने आंसू पोंछ लिए। काफी देर वो इसे यूं ही समझाता रहा। अगले दिन वो जिद्रा की हमरा हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार थी। रजामी ने बहुत सालों पहले ये हॉस्पिटल तमीर किया था, जिसे बहुत से डॉक्टर सर अंजाम दे रहे थे। इनकी ख्वाहिश थी जब रूज डॉक्टर बने तो वो इसी हॉस्पिटल में काम करे। रेडी होकर वो टिक टिक सीढ़ियाँ उतरती नीचे आई। आखिरी सीढ़ी पर पहुंचकर वो टटकी। लाउंज में रजामिर के साथ वो तीनों भी बैठे थे। अरूज पर नजर पड़ते ही तीनों अपनी जगह से खड़े हो गए। वो रेलिंग पर हाथ रखे खड़ी थी। सभी पुराने जख्म नए जख्मों में घुलने लगे। बिना किसी तासुर के वो सीढ़ियों से नीचे उतरी। टीना थोड़ कर इसके गले लगी। वो सर्द तासुर चेहरे पर सजाए खड़ी थी। अरूज ने इसे कंधों से पकड़ कर खुद से दूर किया। इसकी आंखों में अजनबियत थी। इसके चेहरे पर छाई सर्द मेहरी देख टीना ने बेख्तियार 2 कदम पीछे ली। बाबा, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगी। मैं इनके वजूद को फरामोश करती रजामिर से बोली। बेटे, पहले इनसे। बाबा, मुझे लेट हो रहा है। वो इनकी बात काटती आगे बढ़ गई। तीनों शर्मिंदा से खड़े थे। आगे कदम बढ़ाते हुए एक जगह रुकी। कैसे हो? इसने पास खड़े अक्षय से पूछा। इसके पूछने पर अक्षय निहाल हो गया। ठीक हूँ, और तुम कैसी हो? इसके अंग अंग से खुशी पूछ रही थी। इसने हल्का सा सर को खम किया। साथ खड़े सीट को मुकम्मल इग्नोर किए वो घर की दहलीज पार कर गई। पोर्च में पहुंचते ही इसकी नज़र गार्डन में बड़े झूले पर गई, जहाँ एक छोटी सी बच्ची झूले पर बैठी चॉकलेट खा रही थी। इसके कदम खुद ब खुद गार्डन की तरफ उठे। बच्ची के सारे हाथ और मुंह चॉकलेट से गंदे थे। रूज एक घुटना जमीन पर रखकर इसके सामने बैठ गई। घुंघराले बाल, तीखी नाक, सफ़ेद रंग, फूले फूले गुलाबी गाल। बच्ची को देखते हुए पहचान गई थी किसकी बच्ची है। बच्ची चॉकलेट को छोड़ इसे देखने लगी। हेलो, रूज ने मुस्कुरा कर कहा। बच्ची भी मुस्कुराई। आप वही हो ना जो अपना घर छोड़कर चली गई थी? बच्ची ने मासूमियत से पूछा। तुम्हें कैसे पता? वो इस 2.5 साल की बच्ची के मुंह से ये बात सुनकर जी भर कर हैरान हुई थी। मम्मी ने बताया था। बच्ची ने चॉकलेट की बाइट लेते कहा। अच्छा, और क्या बताया था? मम्मी ने बताया था इनकी किसी गलती की वजह से आप घर छोड़कर चली गई थी। नाम क्या है तुम्हारा? इसकी आवाज़ में नमी घुली थी। पता नहीं, बच्ची ने कंधे उचकाए। क्यों? वो मजीद हैरान हुई। ताकि तुम रख सको। इसे अपने पीछे से टीना की आवाज़ सुनाई दी। वो संजीदगी से बच्ची के सामने से उठ खड़ी हुई। हम चाहते थे तुम इसका नाम रखो, इसलिए हमने इसका अभी तक कोई नाम नहीं रखा। बस इसे गुड़िया कहकर बुलाते हैं। टीना की बात पर वो पलटी। इसके चेहरे पर खजाओं सी खुशकी थी। गैरों के बच्चों के नाम मैं क्यों रखती फिरूं? अरूज ने खुश्क लहजे में कहा। एजे, टीना ने कुछ कहना चाहा मगर अरूज ने हाथ के इशारे से रोक दिया। डॉक्टर अरूज रजामी नाम है मेरा। वो सर्द मेहरी से कहती लंबे लंबे ढंग पड़ती पोर्च में खड़ी कार की तरफ चल दी। टीना ने आंखों में आई नमी को साफ करते गुड़िया को उठाया। अरूज ने तेजी से कार घर से निकाली। तीनों हसरत बड़ी नजरों से इसे जाता देख रहे थे। टीना की शादी हो गई थी सीट से। एक आंसू चुपके से इसकी आंख से गिरा। सारा दिन हॉस्पिटल के स्टाफ के साथ गुजारा, अपना कैबिन सेट कर पाया, मुख्तलिफ वार्ड्स देखे। पूरे हॉस्पिटल का टूर करने के बाद वो शाम को घर वापस आ गई। कार पोर्च में खड़ी करने के बाद वो घर के अंदर दाखिल हुई। इसने बुलंद आवाज सलाम करने की कोशिश की मगर गले में आंसू का फंदा अटक गया। अरूज खामोशी से लाउंज में आ गई जहाँ रजामिर बैठे थे। कैसा लगा हॉस्पिटल? रजामिर ने सलाम दुआ के बाद पूछा। बहुत अच्छा बाबा, सोच रही हूँ कल से ही ज्वाइन कर लूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। रजामिर खुश हो खुश हुए थे। अरूज टेबल के नज़दीक खिसक के अपने लिए कॉफ़ी बनाने लगी। रजामिर इसे कॉफ़ी बनाता देख थोड़ा हैरान हुए थे। बड़ी, मुझे तुमसे बात करनी है। रजामिर ने संजीदगी से कहा। अरूज कॉफ़ी बनाती सवाली नज़रों से इन्हें देखने लगी। बड़ी, तुम्हें टीना के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। अरूज के कॉफ़ी बनाते हाथ रुके। देखो मेरी बेटी, जो हुआ इसमें इनका कोई कसूर नहीं था। ये सब किया धरा रॉकी का था। रॉकी के नाम पर वो ठटकी। अरूज ने बेकिनी से रजामिर को देखा। हाँ मेरी बच्ची, ये सब रॉकी ने किया। तुम लोगों में इसी ने दरार डलवाई। रजामिर ने इसकी नज़रों के मफहूम समझते कहा। बाबा, रॉकी कौन है? मैं नहीं जानती, लेकिन वो सब तो मुझे जानते थे, मेरी फितरत से वाकिफ थे। क्या इन्हें मुझ पर यकीन नहीं था जो इसकी चाल में आ गए? वो सर्द मेहरी से कहती वापस सीधी होकर सोफे पर बैठ गई। परी, मैं जानता हूँ इससे इनसे गलती हुई है, लेकिन अब इन्हें पछतावा
بابا آپ ان کی سائڈ لے رہے ہیں جن کی وجہ سے آپ کی بیٹی اتنے سال آپ سے دور رہی۔ اس نے رضامیر کی بات کاٹتے دکھ سے کہا، میں کسی کی سائڈ نہیں لے رہا، میں تو بس کہہ رہا ہوں انہیں معاف کر دو، میں بس اتنا چاہتا ہوں سب پہلے جیسا ہو جائے۔ رضامیر بے بس سے بولے، کیا انہیں معاف کرنے سے جو ذلت مجھے برداشت کرنی پڑی وہ بھول جاؤں؟ وہ بھول جائے گی؟ کیا دادی واپس آ جائیں گی؟ اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، میں نے انہیں معاف کیا۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوگی، پر جیسا پہلے تھا اب ویسا نہیں ہوگا۔ میں نہیں جانتی وہ سب کون ہے۔ عروج تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ رضامیر بے بسی سے جاتا دیکھ رہے تھے۔ دن یوں ہی گزرنے لگے۔ اس نے ہاسپٹل جوائن کر لیا تھا۔ اس دن کے بعد ان چاروں میں سے کوئی بھی گھر نہیں آیا تھا۔ آج اس کا پہلا آپریشن تھا۔ وہ نروس سی اپنی کیبن میں بیٹھی تھی۔ اس کے لبوں پر دعاؤں کا بسیرا تھا۔ آپریشن میں کچھ وقت باقی تھا۔ وہ کسی کی زندگی اور موت کے بیچ کھڑی تھی۔ وہ پریشان سی چیئر پر بیٹھی تھی جب اس کا موبائل بجا۔ نمبر دیکھ اس کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ تم اس بندائے نہ چیز کو خود کال کرو؟ کال اٹینڈ ہوتے ہی اس نے شکوہ کرتے کہا، نہ سلام نہ دعا، سیدھا شکوہ شکایت۔ السلام علیکم ڈاکٹر عروج۔ رضامیر وہ فوراً حکم کی تعمیل کرتے بولا، وعلیکم السلام مسٹر زین عباسی۔ وہ بھی اسی کے انداز میں بولی، کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ بس دن گزر رہے ہیں۔ زین نے گہرا سانس لیتے کہا، عروج مسکرا دی، کیسی چل رہی ہے مریضوں کی حالت؟ ویسے مجھے تو لگتا ہے بیچارے بہت بری حالت میں ہوں گے۔ زین نے افسوس سے کہا۔ عروج نے موبائل کان سے ہٹا کر اسے گھوڑا، جیسے اس کے سامنے موبائل نہیں زین ہو۔ آج پہلا آپریشن ہے، آئی ایم سکیئرڈ۔ وہ واقعی ڈری ہوئی تھی۔ بی بریو، تم کر سکتی ہو، ایسے ہی 5 سال میڈیکل کالج میں نہیں لگائے۔ زین نے ہنستے ہوئے تسلی دی۔ عروج نے ٹھنڈی آہ بھری، 5 سال اور پورے 20 دن ہو چکے ہیں، اب تو سر پر بھی سفیدی آنا شروع ہو گئی ہے، کچھ تو ترس کھاؤ۔ وہ بیچاری سی آواز میں بولا۔ عروج کے چہرے پر پریشانی واضح تھی۔ مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ وہ ہچکچائی۔ اوکے۔ وہ سنجیدہ ہوا، میں اپنے بابا کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہتی۔ وہ رک رک کر بولی، اور اس بات کا مطلب بابا کو یہاں تنہا نہیں چھوڑنا چاہتی؟ عروج یہ وہی بات ہے، آگے بتاؤ۔ وہ بے حد سنجیدہ ہوا۔ عروج کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیسے کہے، کیا تم میرے لیے یہاں رہ سکتے ہو؟ بہت ہمت جمع کر کے اس نے یہ جملہ کہا تھا، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر۔ وہ حیران ہوا، میں نے اتنے سال ان کے بنا گزارے ہیں، اب ان سے دور نہیں رہ سکتی۔ عروج کے گلے میں آنسوں کا بندہ اٹک گیا، اور میں اپنے گھر والوں کو چھوڑ دوں عروج؟ وہ بے یقین سا کہہ رہا تھا۔ نہیں میں ایسا نہیں کہہ رہی، وہ سٹپٹائی۔ تو پھر؟ میں اپنے بابا سے بہت پیار کرتی ہوں، وہ دلی کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہاں میری ماما کی بہت سی یادیں ہیں اور میں بابا کو نہیں چھوڑ سکتی۔ ایک بار پھر ان سے اتنی دور نہیں جا سکتی۔ یہ بات کو گھما رہی تھی۔ گھما پھرا کر بات مت کرو روج، میں سمجھ رہا ہوں، آئی ایم سوری، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے۔ پتہ نہیں کیوں وہ گلٹی فیل کرنے لگی تھی، کس لیے پتہ نہیں۔ وہ رونے لگی۔ تم کیا چاہتی ہو؟ کافی دیر کی خاموشی کے بعد اس نے پوچھا، کیا تم مجھے کچھ وقت دو گے؟ میں ابھی اپنے بابا کے پاس رہنا چاہتی ہوں، انہیں ضرورت ہے میری۔ کتنا وقت؟ پتہ نہیں۔ وہ کنفیوز تھی۔ زین نے گہرا سانس لیا۔ تمہیں جتنا وقت چاہیے لے لو، مگر میرے نکاح میں رہ کر۔ زین نے ٹھہرے لہجے میں کہا، میں نے 5 سال انتظار کیا تمہارا، تم کہتی ہو تو آگے بھی کر سکتا ہوں، لیکن اس بار تم میرے نکاح میں رہ کر کرو گی جو کرنا ہے۔ اس نے سنجیدگی سے کہا، میں سمجھی نہیں۔ وہ پھر بھی سمجھ نہیں پائی۔ مجھ سے نکاح کر لو، رخصتی جب تم کہو گی تب کریں گے، مجھے حوصلہ ہوگا کہ تم صرف میری ہو۔ وہ گمبھیر آواز میں بولا، عروج کے دل سے جیسے ڈھیروں بوجھ اتر گیا ہو۔ ایک بار پھر زین نے اس کا مسئلہ حل کر دیا تھا۔ ایک بار پھر وہ اس کا انتظار کرنے کے لیے تیار تھا۔ منظور ہے؟ وہ شرارت سے بولا۔ ہاں۔ اس نے آنسو صاف کرتے مسکرا کہا، پھر کب لاؤں گھر والوں کو؟ اس کی آواز میں ڈھیروں خوشی تھی۔ منڈے کو مجھے چھٹی ہوتی ہے، عروج نے دھیرے سے کہہ کر کال کاٹ کی۔ زین موبائل کان سے ہٹا کر گہرا مسکرایا تھا۔ وہ دل کی بے ترتیب دھڑکنوں کو سنبھالتی آپریشن تھیٹر کی طرف چل دی۔ کمرے میں 4 لوگوں کے ہوتے بھی مکمل خاموشی تھی۔ کافی دیر سے چھائی اس خاموشی کو ٹینا کی آواز نے توڑا، وہ بدل گئی ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں ہمارے لیے اجنبی دیکھی ہے، وہ پہلے جیسی نہیں رہی۔ وہ آنسوؤں کو پیتے کہہ رہی تھی، وہ بس ہم سے ناراض ہے اور کچھ نہیں۔ سرنے سے دلاسا دیتے گا، لیکن ٹینا کسی طور ماننے کو تیار نہیں تھی۔ گائز، وہ بس ناراض ہے، تھوڑا وقت لگے گا، ٹھیک ہو جائے گی۔ سر اپنے تئیں بار بار انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ راہل ایک طرف خاموشی سے بیٹھا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ کچھ نہیں تھا اس کے پاس کہنے کو، سوائے پچھتاوے جسے اس نے سہنا تھا۔ دوستی میں بے اعتباری کی سزا شاید یہی تھی۔ اب عروج ہاتھ کے ایک انگوٹھے جیسی تھی، جو 4 انگلیوں کے ساتھ رہ کر بھی ان جیسا نہیں ہوتا، جو پاس ہو کر بھی جدا رہتا ہے۔ دوستی محبت سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ اگر کوئی پوچھے دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ کون سا ہے، تو شاید سب کے لبوں پر ایک ہی نام آئے، دوستی۔
جس میں خون کی ضرورت نہیں ہوتی، جس میں دولت نہیں دیکھی جاتی، جس میں نفع یا نقصان نہیں دیکھا جاتا، جس میں شکل نہیں دیکھی جاتی، دل دیکھا جاتا ہے، صرف آنکھیں بند کر کے اعتبار کیا جاتا ہے، اور وہ اس اعتبار کے معاملے بہت کچے ثابت ہوئے تھے۔ بابا عروج خوشی سے چلاتی لاؤنج میں داخل ہوئی۔ کیا وہ میری بچی اتنی خوش کیوں ہے؟ اس کے چہرے پر چھائی خوشی دیکھ رضا میر کے اندر تک سکون اتر گیا۔ بابا میرا پہلا آپریشن کامیاب ہوا۔ وہ خوشی کے مارے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ مبارک کو پڑی۔ انہوں نے خوشی سے اس کی روشن پیشانی چومی۔ اس موقع پر تو مٹھائی ہونی چاہیے۔ رضا میر نے سدرا کو آواز دی۔ سدرا بوتل کے جن کی طرف فوراً حاضر ہوئی۔ اس کے آنے پر رضا میر نے مٹھائی لانے کا کہا۔ سدرا سر ہلاتی واپس چلی گئی۔ بابا مجھے سدرا نے بتایا آپ بزنس پر زیادہ دھیان نہیں دیتے، تو اب میں چاہتی ہوں آپ پہلے جیسے ہو جائیں، ویسے ہی بن ٹھن کر آفس جایا کریں۔ عروج نے کندھے سے سر ٹکاتے کہا لاڈ سے کہا۔ زمین نے نم آنکھوں سے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ بابا آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ عروج تھوڑا پزل ہوئی۔ زمین نے غور سے اس کے چہرے پر شرم و حیا کے بکھرے رنگ دیکھے۔ کون ہے وہ؟ کون؟ وہ چونکی، وہی جس کے بارے میں بات کرتے میری بیٹی کے چہرے پر خوشی کے رنگ بکھرے ہیں۔ بابا وہ شرمائی۔ جیتی رہو میری بیٹی۔ زمین نے شفقت بڑا ہاتھ اس کے سر پر رکھا۔ بابا میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ وہ بہت اچھا ہے۔ عروج ان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ میں جانتا ہوں میری بچی کبھی کچھ غلط نہیں کر سکتی۔ یہ بات کرتے وقت ان کی آنکھوں کے سامنے 6 سال پرانا واقعہ لہرایا۔ وہ اندر ہی اندر بہت شرمندہ ہوئے تھے۔ عروج نے عدن اور آئیسی کو پہلے ہی بلا لیا تھا۔ عروج کے ہمراہ رضا میر خود انہیں اسٹیشن سے لینے گئے تھے۔ رضا میر نے عدن کو ڈھیروں شکریہ ادا کیا تھا۔ عروج تمہارا گھر تو کسی محل سے کم نہیں ہے۔ آئیسی بالکنی میں کھڑی تھی جب عروج آئس کریم کے 2 کپ لے کر آئی۔ تمہارا نہیں ہمارا۔ عروج نے آئس کریم کا کپ اس کی طرف بڑھایا۔ تم میری دوست ہی نہیں میری بہن ہو، تو اس لحاظ سے یہ گھر ہم دونوں کا ہوا۔ عروج آئس کریم کھاتی اس کے سر پر بم پھوڑ دی۔ آئیسی آنکھیں پھاڑے سے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ عروج نے اس کا کندھا ہلاتے پوچھا۔ کچھ نہیں، تم بہت اچھی ہو۔ آئیسی نے آنسوں کو ضبط کرتے کہا۔ تم بھی بہت اچھی ہو۔ دونوں ایک ساتھ مسکرائیں۔ 1-2 دن میں تم میرے ساتھ ہاسپٹل جایا کرو گی، تمہاری نوکری پکی؟ وہ شرارت سے بولی۔ آئیسی تشکر بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آئس کریم کھاؤ ورنہ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ عروج نے اس کی نظروں کا مفہوم سمجھتے مسکرا کر کہا۔ آئیسی نم آنکھوں سے مسکرا کر آئس کریم کھانے لگی۔ آج سنڈے تھا۔ وہ صبح سے بن ٹھن کر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ آئیسی کو جب بھی موقع ملتا وہ اسے چھیڑنا شروع ہو جاتی۔ صبح سے ہی وہ اس سے چھپتی چھپاتی پھر رہی تھی۔ رضا میر اور عدن نے اس کی ڈھیروں بلائیں لی۔ وہ شیشے کے آگے بیٹھی تھی۔ سب کچھ ہونے کے بعد بھی دل اداس تھا۔ وجہ شاید وہ جانتی تھی، لیکن عروج نے اس وجہ کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیا۔ تقریباً 12 بجے کے قریب پورش میں گاڑیوں کی رکنے کی آواز آئی۔ وہ دوڑ کر بالکنی میں گئی تھی۔ عروج نے تھوڑا سا آگے کو جھک کر نیچے دیکھا۔ پہلی گاڑی سے طیبہ اور آیت باہر آئیں۔ دوسری گاڑی سے باسی صاحب کے ہمراہ بڑی شان سے وہ باہر نکلا، جسے دیکھ عروج کی ہنسی نکل گئی۔ وہ آج بھی بلیک 3 پیس پہنے تھا۔ کارا انسان، وہ مسکراتی ہوئی بڑبڑائی۔ رضا میر اور عدن پہلے ہی ان کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ ایک دوسرے سے ملتے سبھی لیونگ ایریا میں آ کر بیٹھ گئے۔ ذہن جھمتا جھمتا سا بیٹھا تھا۔ آئیسی بطور عروج کی بہن وہاں پر موجود تھی۔ رضا میر اور باسی صاحب کے پہلے بھی ملاقات ہو چکی تھی، اور دونوں کو دیکھ دونوں کو ہی خوشگوار حیرت ہوئی۔ ذہن نے انہیں یہ بتایا تھا کہ عروج اپنی قابلیت پر ڈگری لینا چاہتی تھی، اس لیے وہ حیدرآباد آئی۔ باقی جو ان کے متعلق کہا جاتا تھا وہ سبھی افواہیں تھیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا عروج آپ کی بیٹی ہے، اس نے تو ہمیں بھنک بھی نہیں پڑنے دی۔ عباسی صاحب خوشی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات لیے بولے۔ بس قسمت کا کھیل ہے عباسی صاحب۔ ضمیر بھی ان کی کیفیت سے ہی گزر رہے تھے۔ بھائی صاحب عروج کو تو بلائیں نا، طیبہ نے بے صبری سے کہا۔ آیت بھی اس سے ملنے کو بے قرار تھی، اور کوئی بھی اسے دیکھنے کو بے چین بیٹھا تھا۔ آئیسی اٹھ کر عروج کے کمرے میں اسے لینے آ گئی۔ عروج نروس سی بیٹھی اپنی انگلیاں آپس میں مسل رہی تھی۔ بلیک کلر کا کامدار سوٹ پہنے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی ذہن بھی بلیک پہنے گا، اسی لیے اس نے بھی اسپیشل بلیک ہی پہنا تھا۔ ہوئے ہوئے، یہاں اکیلی بیٹھی کس پر قیامت ڈال رہی ہو؟ آئیسی اس کے پیچھے آ کر کھڑی ہوگی۔ عروج اس کی بات پر بلش کرنے لگی۔ اللہ، تم بلش کر رہی ہو؟ آئیسی نے دونوں ہاتھ گال پر رکھ کر ڈرامائی انداز میں کہا۔ عروج برا سا منہ بناتی اٹھی۔ دیکھو کتنی جلدی ہے نیچے جانے کی، حالانکہ میں نے کہا بھی نہیں کہ میں تمہیں لینے آئی ہوں۔ آئیسی اسے چھیڑنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہی تھی۔ عروج نے اس کی پونی کو پکڑ کر زور سے کھینچا، جس سے وہ کڑا اٹھی۔ چڑیل چلو نیچے۔ عروج اسے منہ چڑھا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ آئیسی بھی برا سا منہ بناتی اس کے پیچھے ہی چل دی۔ اس کے سینڈل کی ٹک ٹک پر سبھی اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ اسے دیکھ کسی کی آنکھوں میں چمک آئی تھی۔ وہ شرمائی سی بلند آواز سلام کر کے طیبہ کے ساتھ بیٹھ گئی۔ طیبہ نے اس کی ڈھیروں بلائیں لی تھیں۔ ذہن بھی چور نگاہ اس پر ڈال رہا تھا۔ عروج سر جھکائے بیٹھی تھی۔ زندگی میں پہلی بار وہ اتنا شرما رہی تھی۔ تھوڑا سا سر اٹھا لو، گردن اکڑ جائے گی۔ آئیسی نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔
عروج نے سر اٹھا کر اسے گھورا، ساتھ ہی نظریں سامنے جا ٹکی جہاں وہ محبت پاش نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ عروج گھبرا کر نظریں جھکا کے اس کی صدا پر ذہن گہرا مسکرایا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد ذہن سمیت سب بڑے لیونگ ایریا میں بیٹھے تھے۔ تینوں لڑکیاں باہر گارڈن میں رکھی چیئرز پر بیٹھی تھی۔ شیشہ گر دیوار سے ذہن اسے دیکھ رہا تھا۔ ذہن کافی دیر سے بے چینی سے پہلو پر پہلو بدل رہا تھا۔ آخر کافی دیر بعد کال کا بہانہ بناتا وہ وہاں سے اٹھ کر گارڈن میں آ گیا۔ ذہن نے ان کے قریب آ کر گلا کھنکارا۔ تینوں بک وقت اس کی طرف دیکھنے لگی۔ لگتا ہے تمہارے گلے میں خراش ہے، کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھاؤ، آئیسی نے اسے چڑھاتے کا جواب میں مسکرا دیا۔ عروج پزل سی ہوتی انگلیاں مروڑنے لگی۔ بھائی کو گلے کی نہیں، دل کی بیماری ہے اور اس کا علاج تو ہماری ڈاکٹر صاحبہ ہی کر سکتی ہیں، آئے شرارت سے بولی۔ عروج کے گال سرخ ہو گئے۔ آؤ آئے تمہیں گھر دکھاؤں۔ آئیسی سے لے کر وہاں سے نکل گئی۔ ذہن مسکراتا ہوا اس کے سامنے رکھی چیئر پر بیٹھ گیا۔ عروج سر جھکائے بیٹھی بلش کر رہی تھی۔ یہ پہلی بار تھا اسے ذہن سے حیا آ رہی تھی۔ ذہن نے سر کو ہلکا سا جھکا کر اس کا چہرہ دیکھا جو سرخ ہو رہا تھا۔ لگتا ہے کوئی بلش کر رہا ہے، وہ واپس سیدھا ہوتا شرارت سے بولا۔ عروج کی جھکی گردن مزید جھک گئی۔ ویسے تم نے مجھے چیٹ کیا ہے۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہوا۔ عروج نے سر اٹھا کر نہ سمجھی سے دیکھا۔ تم وہ نہیں ہو جو دکھتی ہو۔ عروج حیران ہو۔ حیدرآباد میں ملی عروج اور اس عروج میں بہت فرق ہے۔ کہاں وہ ناک چڑھا کر ہر وقت لڑنے والی اور کہاں یہ گردن جھکائے بلش کرنے والی۔ نہیں، تم وہ نہیں ہو۔ وہ سر دائیں بائیں ہلاتا سیریس ہو کر بولا۔ عروج نے آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا۔ اس کے گھورنے پر ذہن کا کہکہ بلند ہوا۔ یہ ہوئی نا میری پھونڈاتی۔ اس کا کہا آخری لفظ عروج کو سمجھ نہیں آیا۔ سب نے اگلے ہفتے نکاح کی تاریخ رکھی ہے، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ وہ کوہنی ٹیبل پر ٹکائے اس سے پوچھنے لگا۔ عروج نے سر نفی میں جنبش دی، ساتھ ہی وہ مسکرائی۔ نکاح تک سب دلی رہیں گے اور نکاح کے بعد واپس حیدرآباد۔ وہ مزید بتانے لگا۔ نکاح تک کہاں رہو گے؟ اس نے سرسری سا پوچھا۔ تمہارے بابا کہہ رہے ہیں اسی گھر میں نکاح ہے تو۔ وہ رکا۔ عروج مسکرائی۔ پر میں نے منع کر دیا۔ کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ امی کہتی ہیں نکاح سے پہلے دولہا دلہن کو ایک دوسرے سے نہیں ملنا چاہیے، اس لیے آج سے نکاح والے دن تک ہم نہیں ملیں گے۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ لڑکیوں کہنے والی بات ہے۔ لڑکے نے کہہ دی۔ اچھی بات ہے۔ وہ خود کو کافی سنبھال چکی تھی۔ تو تب تک تم کہاں رہو گے؟ فارم ہاؤس ہے یہاں پر۔ تمہارے ڈیڈ نے فارم ہاؤس کب لیا؟ ڈیڈ نہیں، میں نے، اور جب تم واپس دلی آئی تھی تبھی لے لیا تھا۔ اس کی بات پر وہ گہرا مسکرائی۔ چلیں دولہے میاں اٹھیں، یہاں سے آپ کا وقت ختم ہو۔ ایسی اور آیت ان کے سر پر نمودار ہوئی۔ اتنی جلدی گھر بھی دیکھ لیا؟ وہ گلا کھنکارتا بولا۔ جی۔ ایسی نے جی کو لمبا کھینچا۔ تو اٹھیں اور بڑوں میں جا کر بیٹھیں۔ وہ ساتھ والی چیئر پر بیٹھتی مزے سے بولی۔ میں بوڑھا ہوں جو بڑوں میں جا کر بیٹھوں گا؟ وہ بھی ذہن تک کہاں ہلنے والا تھا۔ 28 کے ہو گئے ہیں، 2 سال بعد آپ کے سر پر بھی سفید بال آ جائیں گے۔ آیت نے اسے ڈرایا۔ 28 کا نہیں، 26 کا ہوں۔ ذہن نے منہ بنایا۔ 26 کی تو عروج ہے، تم 1-2 سال بڑے ہی ہوگے۔ ایسی نے خالی زنانیوں کی طرح منہ بنائے گا، اور تم میرے خیال سے 28 کی تو ہوگی۔ وہ بھی اسی کے انداز میں بولا۔ ایسی نے برا سا منہ بنایا۔ عام طور پر لڑکیاں اپنی عمر چھپاتی ہیں، مگر یہاں پر تو لڑکوں نے بھی یہ کام پکڑ رکھا ہے۔ عروج نے بھی اپنا حصہ ڈالا۔ ذہن بنا برا منائے مسکرا دیا۔ دیکھو کیسے مسکرا رہا ہے تمہارا بھائی، اور ہماری بات پر کیسے غصہ آ رہا تھا، ایسی نے جل کر کہا۔ جہاں دونوں ہنسی وہیں ذہن نے اسے گھورا۔ ایسی اس کے لیے بالکل آیت جیسی تھی۔ عروج کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، مگر پھر بھی دل میں کچھ خالی پن سا محسوس ہو رہا تھا۔ سبھی واپس جانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ طیبہ اور آیت سب سے ملتی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئے۔ باسی صاحب بھی رضا میر سے مل کر عروج کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتے گاڑی میں بیٹھ گئے۔ ذہن بھی سب سے ملتا عروج پر الوداع نظر ڈالتا گاڑی میں جا بیٹھا۔ دونوں گاڑیاں آگے پیچھے گھر سے نکلیں۔ رضا میر پلٹے جب سامنے اپنی گڑیا جیسی بیٹی کے چہرے پر خوشی دیکھ ان کی آنکھیں نم ہوئیں۔ انہوں نے دل میں اسے سدا یوں ہی خوش رہنے کی دعا دی تھی۔ نکاح کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ نکاح کے کارڈ چھپ چکے تھے۔ سبھی ملازموں سمیت عدن اور ایسی بھی گن چکر بنی ہوئی تھی۔ عروج نے نکاح بالکل سادگی سے کرنے کا کہا تھا، مگر تیاریاں پھر بھی زیادہ تھیں۔ بنا عروج کو بتائے نکاح کے کارڈ ان چاروں تک بھی پہنچ چکے تھے۔ جہاں سب مکمل تھا وہیں کسی چیز کی کمی بھی تھی۔ کبھی کبھی وہ بدظن ہونے لگتی، لیکن پھر عدن کی کہی باتیں یاد آتی۔ جو ہمارے اللہ کو نہیں مانتے ان سے دوستی ہمیں زیب نہیں دیتی۔ یہی باتیں یاد کر کے وہ ہمیشہ اپنے بڑے قدم روک لیتی۔ اسے غرور نہیں تھا اپنے مسلمان ہونے پر، بس گزرے وقت نے اسے سمجھا دیا تھا۔ عدن کی کہیں باتیں اس نے پلو سے باندھ لی تھی۔ اس وقت وہ بالکنی میں بیٹھی چاند کو دیکھ رہی تھی، دونوں لبوں کو آپس میں پیوست کیے۔ وہ بے حد ڈسٹرب تھی، تھکا ہارا سا۔ وہ دروازہ
کھول کر اندر داخل ہوا۔ بھاری بھرکم بوٹوں کی آواز پورے گھر میں گونجنے لگی۔ وہ صوفے پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ لاؤنج میں پڑے صوفے پر وہ نڈھال سا ہوتا بیٹھ گیا۔ ہاتھوں میں پکڑی اسٹک کو سر پر پہنی کیپ اتار کر اس نے سامنے ٹیبل پر رکھی۔ ایک گلاس پانی لا دو پلیز۔ وہ تھکے سے انداز میں کہتا صوفے کی پشت سے ٹیک لگا گیا۔ سامنے ٹیبل پر ایک خوبصورت سا شو پیس پڑا تھا جس کا درمیان ایک لمبی لکیر تھی جسے دیکھ لگتا تھا وہ ٹوٹا تھا اور اسے دوبارہ جوڑا گیا ہو۔ پانی اسے دیکھا وہ ویسے ہی بیٹھی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ ٹینا نے ٹیبل پر پڑا کارڈ اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ سڈ نے ناسمجھی سے کارڈ کو تھاما۔ اے جے کی شادی ہو رہی ہے۔ سڈ خوشی اور حیرانگی کے ملی جلی کیفیت میں بولا، اور اس نے ہمیں انوائٹ کیا ہے۔ وہ بے یقین تھا۔ اس نے نہیں رضا انکل نے، ٹینا نے بڑھائی ہوئی آواز میں کہا۔ تو ہو سکتا ہے اس کے کہنے پر بھیجا ہو۔ ٹینا نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ رو رہی تھی۔ کیا یار؟ سڈ اسے روتا دیکھ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ وہ ہم سے نفرت کرنے لگی ہے؟ وہ ہچکیوں کے درمیان بول رہی تھی۔ نہیں ایسا نہیں ہے، وہ بس ناراض ہے ہم سے، ہم سب اسے منا لیں گے۔ وہ اسے تسلی دے رہا تھا، یا خود کو پتہ نہیں کیا سب پہلے جیسا نہیں ہو سکتا۔ ٹینا اس سے کسی چھوٹے بچے کی طرح پوچھ رہی تھی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا جب اسے حقیقت پتہ چلے گی، پھر دیکھنا ساری ناراضگی بھلائے وہ ہم سے خود ملنے آئے گی۔ وہ ایک امید سے بولا۔ کب پتہ چلے گا؟ وہ بے بس سی پوچھنے لگی۔ بہت جلد، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سر نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ گڑیا کہاں ہے؟ وہ سو رہی ہے۔ ٹینا اس کے کندھے سے سر ٹکاتی بولی۔ کیا ہم جائیں گے؟ کیوں نہیں جائیں گے؟ انکل نے بلایا ہے، ضرور جائیں گے، سر نے مسکرا کر کہا۔ ٹینا مسکرا بھی نہ پائی۔ اچھا تم چھوڑو، جاؤ ایک گلاس پانی لا دو، پیاس لگی ہے۔ ٹینا اٹھ کر کچن میں پانی لینے چلی گئی۔ ٹینا کے جاتے ہی سڈ کے چہرے پر پریشانی چھا گئی۔ وہ ٹینا کو دلاسا دینے کے لیے اس کے سامنے اطمینان کا مظاہرہ کرتا تھا، مگر اندر سے وہ بھی ٹینا کی طرح ہی ٹوٹا ہوا تھا۔ سڈ کارڈ کو ہاتھ میں اٹھا کر نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ بلیک کوٹ پہنے وہ چیئر پر جھول رہا تھا۔ عروج، ویڈز، زین، بار بار وہ اس جملے کو دہرا رہا تھا۔ سب کچھ گنوا دیا تھا اس نے۔ اب اسے اپنا جینا فضول لگتا تھا، لیکن سب کچھ گنوا کر جو چیز اس نے حاصل کی تھی وہی اسے زندہ رکھے ہوئے تھی۔ جتنا وہ بد نصیب تھا، اس سے کہیں زیادہ وہ خوش نصیب تھا، کیونکہ جو اسے ملا تھا وہ قسمت والوں کو ہی ملتا تھا، اور وہ بھی ان قسمت والوں میں شمار ہو چکا تھا۔ عروج شیشے کے سامنے اپنا روسی لباس پہنے تیار بیٹھی تھی۔ نفیس سے میک اپ میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ جو چیز اس کی خوبصورتی کو بڑھا رہی تھی وہ تھی اس کی ویران آنکھیں۔ اگر ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، وہیں آنکھوں میں اداسی۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں ان آنکھوں میں اداسی کیوں ہے؟ عدن اس کے پیچھے کب ہے اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ میں اداس تو نہیں ہوں، وہ مصنوعی مسکرائی۔ عروج، معاف کرنے سے دل ہلکا ہوتا ہے۔ میں نے معاف کر دیا ہے آنٹی، وہ بنا کسی تاثر کے بولی۔ تو یہ اداسی کیوں؟ یہ سب کیوں عروج؟ عدن کو یقین نہیں آیا، وہ پھر بھی اس سے پوچھ رہی تھی۔ آپ نے ہی کہا تھا ہمیں کسی کافر سے دلی لگاؤ نہیں رکھنا چاہیے، اگر تم یہ مانتی ہو تو یہ اداسی کیوں؟ عدن نے سختی سے پوچھا۔ زخم بڑھنے میں وقت لگتا ہے آنٹی، اس کے گلے میں گلٹی ابھری۔ اتنے سال تو گزر گئے ہیں اور کتنا وقت لگے گا؟ عدن نے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ عروج، ہم عام بشر ہیں، ہم کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتے۔ ہم جتنا بھی پرہیز کر لیں، جتنے بھی نیک بن جائیں، کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ہم سے کوئی غلطی، کوئی گناہ ہو ہی جاتا ہے۔ ہم ہر چیز نہیں کر سکتے جو انسان کی بنائی کی ہر حدود میں رہ لے۔ وہ عام انسان نہیں ہوتے، ہم عام انسان ہیں۔ ہم ایک حدود میں رہیں بھی تو دوسرے سے نکل جاتے ہیں۔ تم سمجھو اس بات کو، معاف کر دو، سب پہلے جیسا ہو جائے گا۔ عدن سادگی سے سمجھا رہی تھی، اب اپنی سالوں پہلے کہی گئی بات سے مکر رہی ہیں۔ وہ بے یقین سی بولی۔ ایسا نہیں کہہ رہی میں نے معاف کیا انہیں۔ عروج نے اس کی بات کاٹتے کہا۔ تو پھر یہ اداسی کیوں؟ عدن دوبارہ اسی بات پر آئی۔ ہر لڑکی اس دن اداس ہوتی ہے، آپ کو پتہ تو ہے۔ وہ بات بدلتی نہ روٹھے پن سے بولی۔ عدن اس کے دل میں بسی ویرانی سمجھتی تھی، اسی لیے مزید کوئی بات کیے اس کی بلائیں لیتی کمرے سے چلی گئی۔ نکاح خواں عروج کے کمرے میں آئے رضامیر، عدن، آئیسی، سب اس کے کمرے موجود تھے۔ 3 دفعہ قبول کہنے کے بعد اس نے کانپتے ہاتھوں اور دھڑکتے دل کے ساتھ نکاح نامے پر سائن کیا۔ اس وقت اسے سرلا اور سعدیہ بی کی بے انتہا یاد آئی تھی۔ نکاح نامے پر گرے موٹے موٹے آنسو دیکھ عدن نے تسلی بھرا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا۔ نکاح نامے پر سائن ہوتے ہی پورے کمرے میں باریک بات کا شور گونج گیا۔ رضامیر نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ سب خواب سا عالم لگ رہا تھا۔ ان کی بیٹی اتنی بڑی ہو گئی تھی، انہیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ عروج رضامیر سے لپٹ کر رونے لگی۔ دونوں باپ بیٹی ایک دوسرے سے گلے لگے رو رہے تھے۔ وہاں موجود سب کی آنکھیں نم تھیں۔ کچھ دیر رونے کا شگل منانے کے بعد عروج کو نیچے لا کر زین کے مقابل صوفے پر بٹھا دیا گیا۔ نکاح مبارک ہو مسز زین عباسی۔ زین نے اس کے کان میں سرگوشی کی اور مسکراتی ہوئی سر جھکا گئی۔ بس کر دو، لڑکی گردن میں بل پڑ جائے گا۔ تو نکاح ہو گیا ہے، اب کیسا شرمانا؟ ایسی اس کے ساتھ آ کر بیٹھی بولی۔ عروج نے مسکرا کر جھکا سر اٹھا لیا۔ سامنے نظر پڑتے ہی وہ ٹھٹکی تھی۔ سڈ اور ٹینا طیبہ سے کھڑے باتیں کر رہے تھے۔
گڑیا سیٹ کی باہوں میں تھی۔ اکشے رضامین کے پاس کھڑا عروج کے نکاح کی مبارکباد دے رہا تھا۔ ایک لمحے اس کا دل پگھلا، مگر اگلے ہی لمحے وہ پھر سے پتھر دل بن گئی۔ نکاح مبارک ہو۔ سد اور ٹینا دونوں ان کی طرف آئے۔ ٹینا کی مبارکباد دینے پر عروج نے کوئی رسپانس نہیں دیا اور منہ پھیر لیا۔ دونوں کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ زین نے سد کے گلے لگ کر مبارکباد وصول کی۔ اکشے نے بھی ان کی طرف آ کر مبارکباد دی۔ عروج پھیکا سا مسکرائی مگر منہ سے کچھ نہیں کہا۔ مبارکباد دینے کے بعد تینوں وہاں سے چلے گئے۔ آج نہ جانے کیوں اس کی نظریں ادھر ادھر کسی چوتھے کی تلاش میں گھوم رہی تھی۔ زین اس کی ہر حرکت نوٹ کر رہا تھا۔ جب گڑیا دوڑتی ہوئی دونوں کے پاس آئی، ہیلو، اسے دیکھ عروج نے مسکرا کر کہا۔ زین نے اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ ممی اور ڈیڈی گڑیا کہتے ہیں، مگر اصلی نام کا پتہ نہیں۔ کیوں؟ اصلی نام کا کیوں نہیں پتہ؟ جہاں زین حیران ہوا وہیں عروج منہ موڑ گئی۔ ممی کہتی ہیں آنٹی میرا نام رکھیں گی۔ زین نے عروج کو دیکھا جو انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ اگر آنٹی آپ کا نام رکھے گی تو آپ کا نام وہی ہوگا، پھر آپ گڑیا نہیں رہو گی؟ زین نے کسی سوچ پر نظریں ٹکائے پوچھا۔ گڑیا نے زور زور سے سر ہلایا۔ زین گڑیا سے نظریں ہٹائے عروج کو دیکھنے لگا۔ عروج اس کی نظروں کا مفہوم سمجھتی نفی میں سر ہلانے لگی۔ پلیز، زین کے لب ہلے۔ عروج نے بے اختیار گڑیا کو اس کی گود سے لے کر اپنی گود میں بٹھایا۔ عروج نے اس خوبصورت سی بچی کو دیکھا جو بالکل سد اور ٹینا جیسی تھی۔ عروج نے بے بسی سے زین کو دیکھا، وہ عجیب سی کیفیت میں تھی۔ زین نے پلکوں کو دھیرے سے بند کر کے کھولا۔ عروج اس کی بات سمجھتی دوبارہ گڑیا کو دیکھنے لگی۔ وہ کنفیوز تھی۔ جو پہلا نام اس کے دماغ میں آیا تھا وہیں ہونٹوں سے ادا ہوا، دعا۔ اس کے لب ہلے تھے، ساتھ ہی عروج کی آنکھیں بھی نم ہوئیں۔ تو آج سے آپ کا نام دعا ہے۔ زین نے دعا کے گال کھینچے۔ دلہا؟ دلہا نہیں، دعا۔ زین نے ہنستے ہوئے اس کا لفظ درست کیا، دلہا۔ اس بار وہ برا سا منہ بنا کر بولی۔ عروج کو بے اختیار اس پر ڈھیروں پیار آیا۔ دلہا نہیں بیٹا، دعا۔ اس بار عروج نے کہا، دعا۔ اس بار اس نے لفظ پر زور دیتے ادا کیا۔ دونوں مسکرائے تھے۔ میں ممی کو بتا کر آتی ہوں۔ دعا اس کی گود سے اتر کر ایک طرف بھاگ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ٹینا اسے گود میں اٹھائے واپس آئی۔ وہ بے یقینی سے مسکراتی عروج کو دیکھ رہی تھی۔ عروج کی نظریں اس پر گئیں، وہ فوراً رخ موڑ گئی۔ ٹینا کے دل کو ٹھیس پہنچی تھی۔ تھوڑی دیر بعد زین مہمانوں سمیت واپس لوٹ گئے۔ عروج بیڈ پر بے چین سی بیٹھی تھی۔ سدرا نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ عروج کی اجازت پر وہ اندر آئی۔ میڈم، یہ بکے کوئی آپ کے لیے دے کر گیا ہے۔ سدرا اسے بکے تھما کر کمرے سے نکل گئی۔ وہ حیران سی بکے کو دیکھ رہی تھی جسے کون دے کر گیا تھا پتہ نہیں۔ بکے کے اندر ایک کارڈ تھا جسے ہاتھ بڑھا کر اس نے نکالا۔ ڈیئر AJ، شادی مبارک ہو۔ جب پتہ چلا تم لوٹ آئی ہو تب من کیا دوڑ کر تمہارے پاس آؤں اور تمہارے پیروں میں گر کر معافی مانگوں۔ لفظ AJ پر شاید وہ جان گئی تھی یہ کس نے بھیجا ہے، پر مجھ میں ہمت نہیں ہوئی۔ میری غلطی معافی کے لائق نہیں ہے۔ ان گزرے سالوں میں نے بہت کچھ کھو دیا، لیکن سب کچھ کھو کر میں نے ایک چیز ضرور پائی، اور وہ بھی تمہاری وجہ سے۔ میں تمہارا مشکور ہوں۔ اردو میں لکھا یہ لیٹر اسے حیران کر رہا تھا۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے نفرت کرنے لگی ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، مجھے اپنی معافی بھیک میں دے دینا، میں وہ بھیک بھی لینے کو تیار ہوں۔ مجھے معاف کر دینا، ایم رحمان۔ وہ ٹھٹکی۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ کون ہے یہ ایم رحمان؟ اس کے دماغ میں کئی سوال آئے۔ وہ انہی میں الجھی تھی جب دروازہ کھلا اور گفٹوں سے لدی آئسی اندر آئی۔ عروج نے تیزی سے لیٹر چھپایا۔ یہ لو بھائی، تمہارے نکاح کے گفٹس ابھی اور بھی ہیں اور سدرا لے آئے گی۔ آئسی نے سارے گفٹس بیڈ پر پٹکے۔ میری تو یہ گفٹس اٹھا کر ہی کمر ٹوٹ گئی ہے، آئسی تھکے تھکے انداز میں بولی۔ اتنی سی عمر میں بھی بوڑھی ہو گئی ہو۔ عروج اپنی کیفیت چھپاتی مسکرا کر بولی۔ بوڑھے ہو میرے دشمن، ابھی تو ہم جوان ہیں، آئسی نے ایک ادا سے کہا۔ تو پھر ڈھونڈتے ہیں اس جوان کے لیے کوئی جوان، عروج نے شرارت سے کہا۔ آئسی کی آنکھوں کے سامنے ایک چہرہ لہرایا۔ کہاں گم ہو؟ کوئی مل گیا کیا؟ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ نکاح کروا کر تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ آئسی نے ناک چڑھا کر کہا۔ ان 5 سالوں میں وہ ایک دوسرے سے کافی فرینک ہو گئی تھی۔ اچھا، میں تو چلی سونے، کمر ٹوٹ گئی میری کام کروا کر۔ وہ اپنی کمر پر ہاتھ رکھے کمرے سے نکل گئی۔ عروج اسے مسکراتے ہوئے جاتا دیکھ رہی تھی۔ زمین کی بندی اسے دیکھ وہ ہمیشہ یہی سوچتی، بنا ماں باپ کی پلی زندگی میں اتنی مشکلیں جھیلنے کے بعد بھی کوئی بے سکونی نہیں۔ وہ ذات تھی، عروج کی طرح سوچے میں بندی نہیں تھی۔ عروج چند لمحے سوچتی رہی، پھر سر جھٹک کر چینج کرنے چلی گئی۔ وہ بکے اور اس نام کا راز ایک پہیلی بن کر رہ گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی سدرا گفٹ اٹھائے اندر آئی۔ اس نے گفٹ سمیت وہ کارڈ بھی اٹھا کر الماری میں رکھ دیا۔ جاری ہے۔